علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ڈینیل، ڈیزی اور ڈسپینسر۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ یہ چھوٹی سی شیشی تھی جو میں نے اسے دکھا کر وہیں شیشیوں میں رکھ دی۔ اس وقت ایک چپراسی آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے دوائیوں کے اسٹور میں بلایا گیا ہے۔ میں ادھر چلا گیا۔ واپس آتے آتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ مسٹر ڈینیل جا چکا تھا۔ شام کو جب چھٹی کا وقت ہو گیا تو ویسے ہی میری نظر دوائیوں کی شیشیوں پر پڑی۔ وہ شیشی وہاں نہیں تھی جس میں زہریلی دوائی تھی۔ دوسرے دن میں نے مسٹر ڈینیل سے پوچھا تو اس نے ہنس کر کہا کہ اس نے اس دوائی کا کیا کرنا تھا۔ اسی رات اس کی مسز مر گئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا کہ یہی دوائی انجیکشن کے ذریعے دی گئی تھی۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس دور میں دوائیوں کے مکسچر استعمال ہوتے تھے۔ آج کل کی طرح نہیں تھا کہ ڈاکٹر دوائیاں لکھ دیتے ہیں جو بازار سے خریدنی پڑتی ہیں۔ پیٹنٹ دوائیاں بہت کم استعمال ہوتی تھیں۔ قصبوں میں تو پیٹنٹ دوائیاں ملتی ہی نہیں تھیں۔ انجیکشن بہت ہی کم مریضوں کو لگتے تھے۔ ڈسپینسری سے سرنج تو غائب نہیں تھی۔ سرنج؟ ڈسپینسر شعیب نے حیران سا ہو کے کہا اور سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر سوچ کر کہنے لگا، ہاں، ایک سرنج کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ڈسپینسری میں 4 سرنجیں تھیں اور میں نے دوسرے ڈسپینسر سے پوچھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے معلوم نہیں۔ ڈسپینسری کے انچارج اور ذمہ دار تم ہو یا دوسرا ڈسپینسر؟ میں ہی انچارج اور ذمہ دار ہوں۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے سرنج کسی کو دے دی ہو؟ نہیں، وہ اتنی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہم نے اس شخص سے بہت ہی مخذ مارا اور کھپایا، اسے مزید 3rd ڈگری میں ڈالا، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا اور آدھے گھنٹے بعد ہوش میں آیا۔ لیکن ہوش میں آنے کے بعد وہ اپنے پہلے بیان پر قائم رہا۔ اس نے اگر کوئی مزید ایک آدھ بات بتائی بھی تو اس سے ڈینیل کے خلاف شک پختہ ہوتا گیا۔ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سنا رہا، اس سے آپ کو بات ادھوری سی لگے گی۔ شکوک چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے ہی پختہ ہوا کرتے ہیں۔ ملزم یا مشتبہ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے منہ سے کیا نکل گیا۔ ہمیں اس پر یقین ہو چکا تھا کہ ڈسپینسر شعیب اس واردات میں ملوث ہے۔ پھر ہمیں یہ شک ہو گیا کہ اسے مزید کچھ معلوم نہیں اور اس کے بیان کے مطابق قاتل ڈینیل ہو سکتا ہے۔ انسپکٹر ٹینیسن نے اس ڈسپینسر سے مزید پوچھ گچھ کی۔ میں اس کی گہری نظروں اور عقل کی باریکی کو داد دیتا ہوں۔ اس نے کچھ ایسی باتیں پوچھی تھیں جو میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اس قسم کے انگریز پولیس افسروں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انسپکٹر ٹینیسن کی مزید پوچھ گچھ سے یہ واضح طور پر سامنے آ گیا کہ زہریلی دوائی اور سرنج ڈینیل نے ڈسپینسری سے چوری کی تھی اور اپنی بیوی کو انجیکشن کے ذریعے دی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ اس وقت مقتولہ سوئی ہوئی ہوگی اور ڈینیل نے گلوکوز کی نالی میں بازو کے قریب دوائی انجیکٹ کی ہوگی۔ ہم نے دوسرے ڈسپینسر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ڈسپینسری میں سرنجیں کتنی تھیں جو زیر استعمال رہتی تھیں۔ اس نے بتایا کہ 4 سرنجیں ہیٹر پر رکھے ہوئے گرم پانی میں پڑی رہتی تھیں۔ ایک رو سے ایک سرنج کم تھی۔ اس نے شعیب سے پوچھا اور شعیب نے لا علمی کا اظہار کیا تھا اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سرنج ویسے بھی بیکار ہو گئی تھی۔ اس دوسرے ڈسپینسر کو جو ہندو تھا ہم نے بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھا تھا، یہ ہمیں صاف نظر آتا تھا۔ ہم چونکہ منزل تک پہنچ گئے تھے اس لیے 1 منٹ کا آرام بھی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس روز ڈینیل سے جو زیر حراست تھا پوچھا کہ وہ اقبال جرم کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اس نے بڑی شدت سے انکار کیا۔ وہ اچھل اچھل کر اور میز اور اپنی ران پر ہاتھ مار مار کر کہتا تھا کہ اسے اس کے سسر اور سالے کے جھوٹے بیانات پر قتل جیسے سنگین جرم کا مجرم بنایا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسپکٹر ٹینیسن ڈینیل سے ایذا رسانی کے ذریعے اقبالی بیان لے گا، لیکن اس نے یہ فیصلہ سنا کر کہ وہ اقبالی بیان نہیں لے گا مجھے حیران کر دیا۔ مجھے اپنے تجربے اور لمبی سروس پر اتنا بھروسہ اور اتنی خود اعتمادی تھی کہ میں اس انگریز انسپکٹر پر حاوی ہو جایا کرتا تھا، لیکن میری اس کمزوری کا کوئی علاج نہیں تھا کہ میں ہندوستانی اور ٹینیسن انگریز تھا۔ اگر میرا عہدہ اس سے 1 درجہ اوپر بھی ہوتا تو بھی میں اس کے حکم کا پابند تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈینیل کے خلاف چالان زیر دفعہ 302 تحریر کرے گا۔ اس کا
اس کے خیال میں ڈینیل کے خلاف جو شہادت اکٹھی ہو گئی تھی وہ اسے سزا دلانے کے لیے کافی تھی، لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا تھا۔ یہ شہادت سرکمسٹینشیل تھی، جسے اردو میں ہم واقعاتی شہادت لکھا کرتے ہیں۔ ایسی شہادت اکثر اوقات عدالت میں ناکام ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے ٹھوس شہادت لازمی ہوتی ہے۔ انسپکٹر ٹنیسن کو بہرحال یقین تھا کہ وہ اسی شہادت پر ڈینیل کو سزا دلا سکتا ہے۔ میرے کہنے پر اس نے یہ مان لیا کہ کچھ اور شہادت اکٹھی کر لی جائے۔ ایسا کیا گیا۔ اس شہادت میں اہم صرف یہ بات تھی کہ ڈینیل کی ماں سے پوچھا گیا کہ قتل کی رات وہ کیا سوچ کر مریسا کو اکیلی چھوڑ گئی اور گھر چلی گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس شام ڈینیل نے اسے کہا تھا کہ ماں، تم ہسپتال میں رہ کر تھکی ہوئی معلوم ہوتی ہو، ڈیزی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے، تم آج رات گھر چلی جاؤ، میں نرس سے کہہ دوں گا کہ وہ ڈیزی کا خیال رکھے۔ ڈینیل کی ماں کے اس بیان سے ڈینیل کے خلاف شک مزید پختہ ہو گیا۔ اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ایک اور شہادت کی ضرورت تھی، وہ یہ کہ ہسپتال کے 1 یا 2 آدمی یہ گواہی دے دیتے کہ انہوں نے قتل کی رات ڈینیل کو مقتولہ کے کمرے میں جاتے یا نکلتے یا کمروں کے برآمدے میں دیکھا تھا۔ ہم نے اپنے ذرائع سے یہ معلوم کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن ڈینیل کو ہسپتال کے تمام ملازم نہیں جانتے تھے۔ وہ ایک جرم کرنے ہسپتال گیا تھا، اس لیے پوری طرح محتاط ہو کر گیا تھا۔ انسپکٹر ٹنیسن نے کہا کہ اسے ایسی شہادت کی ضرورت نہیں، وہ خانہ پوری کر لے گا۔ میں نے ایک بات واضح نہیں کی جو یہاں کر دیتا ہوں۔ میں نے سنایا تھا کہ ڈسپنسر شعیب کو قتل کی رات مریضہ کے کمرے سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے کیا جواز پیش کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ڈیزی کو دیکھنے گیا تھا کیونکہ ڈینیل اسے کہہ گیا تھا کہ وہ ڈیزی کا ذرا خیال رکھے۔ کیا ڈیزی اس وقت زندہ تھی، سوئی ہوئی تھی اور گلوکوز ٹھیک چل رہا تھا؟ میں نے اس سے پیسے لیے ہوئے تھے جو ایک قسم کی اجرت تھی کہ میں یہ اپنی ڈیوٹی نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس ڈسپنسر کے متعلق آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتا تھا، ہماری منت سماجت ہاتھ جوڑ جوڑ کر کرتا تھا۔ 2-3 مرتبہ تو اس نے میرے اور انسپکٹر ٹنیسن کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم اس کی بیٹیوں پر رحم کریں۔ انسپکٹر ٹنیسن نے اسے کہا کہ اس پر رحم کیا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق عدالت میں بیان دے۔ اس نے وعدہ کیا کہ ہم اس کا بیان اپنی ضرورت کے مطابق لکھ دیں اور مجسٹریٹ کے سامنے یہی بیان دے کر وہ دستخط کر دے گا۔ میں نے شاید اپنی کسی کہانی میں آپ کو بتایا ہے کہ جب کسی ملزم کے متعلق یقین ہو جاتا ہے کہ یہی اصل ملزم ہے، لیکن شہادت کے 1-2 خانے خالی ہیں، تو انہیں جھوٹے گواہوں سے پر کر لیا جاتا ہے۔ پولیس کی زبان میں اسے پیڈنگ کہتے ہیں۔ انسپکٹر ٹنیسن بھی پیڈنگ کا سہارا لے رہا تھا، لیکن میں اتنی زیادہ یا اس قسم کی پیڈنگ کا قائل نہیں تھا جو وہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کی مخالفت میں کچھ دلائل دیے۔ مسٹر ملک، یہ انڈیا ہے۔ تم نے خود دیکھا ہوگا کہ یہاں کے لوگ موٹی باتیں کرتے اور موٹی باتیں سمجھتے۔ تم انگلینڈ کی باتیں کر رہے ہو۔ یہ شخص ملزم ہے۔ اس آدمی اور غیر اہم سی ایک عورت کے قتل کو میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتا کہ دن رات اسی پر دماغ سوزی کرتے رہیں۔ کیا تم جانتے نہیں کہ ہمارے پاس 2 نہایت اہم کیس آئے ہوئے ہیں؟ میں بال کی کھال اتارنے کا عادی تھا۔ یہ عادت کبھی کبھی میری کمزوری بھی بن جایا کرتی تھی۔ میں نے اسے انگریز انسپکٹر کی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ ڈینیل کے خلاف یہ شہادت ملی تھی کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ ڈینیل نے 2-3 مرتبہ ڈیزی کو مارا پیٹا بھی تھا، لیکن ڈینیل نے اس سے انکار کیا۔ وجنتی کے ساتھ اس کی دوستی اور اس کے ساتھ شادی کا ارادہ ظاہر ہو گیا تھا۔ ڈینیل نے اس سے بھی انکار کیا تھا۔ عمران علی کا بیان بھی ڈینیل کو ملزم ثابت کرتا تھا۔ اپنی ماں کو قتل کی رات گھر بھیج دینا بھی ڈینیل کے ارادہ قتل کو ثابت کرتا تھا۔ ڈینیل کا ڈسپنسر شعیب سے ایسی دوائی کا پوچھنا جو زہر کا اثر کرے اور ظاہر نہ ہو کہ زہر دیا گیا، ڈینیل کے خلاف پختہ شک پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ ڈسپنسری میں جا کر یہ دوائی دیکھنا اور پھر اس دوائی کی شیشی اور سرنج کا غائب ہو جانا بھی ڈینیل کے خلاف جاتا تھا۔ ایسی 2-3 اور چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو ڈینیل کے خلاف جاتی تھیں۔ ہم نے یہ تمام شہادت ڈینیل سے پوشیدہ رکھی اور اس کے خلاف چالان تحریر کر دیا۔ ڈسپنسر شعیب کو یہ بیان دینے کے لیے کہا گیا کہ وہ اس بیان کے علاوہ جو وہ ہمیں دے چکا ہے یہ بھی کہے کہ اس رات 1:30-2 بجے کے درمیان ڈینیل ہسپتال میں آیا تھا۔
ہم نے ایک اور آدمی کو یہ بیان دینے کے لیے تیار کر لیا کہ اس نے قتل کی رات ڈینیل کو مقتولہ کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ یہ تو مقدمے کی تیاری کے مسئلے ہیں جن کی تفصیلات میں جانا اس لیے ضروری نہیں کہ بات لمبی ہو جائے گی اور آپ بوریت محسوس کریں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ مقدمہ تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ انسپکٹر ٹنیسن نے سب انسپکٹر دیوراج کے خلاف رپورٹ لکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ یہ اس کا جذباتی معاملہ تھا۔ اس کے اکلوتے بیٹے کی زندگی اور موت کا سوال تھا، اس لیے اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ ہمیں ایسی کوئی شہادت نہیں ملی تھی کہ دیوراج نے کسی سے رشوت لے کر تفتیش میں کوتاہی کی ہو۔ دیوراج میرے آگے رو پڑا تھا۔ کیس مجسٹریٹ کی عدالت میں گیا، وکیلوں نے کوئی جرح نہ کی۔ جب کیس سیشن کورٹ میں گیا اور سماعت شروع ہوئی تو یہ بڑا ہی ہنگامہ خیز کیس بن گیا۔ وجندی اور ڈسپنسر شعیب نے ہماری ضرورت کے مطابق بیان دیے۔ ڈینیل کی ماں سے بھی وہی باتیں کہلوا لی گئیں جو ڈینیل پر الزام ثابت کرتی تھی اور جن کے متعلق ہمیں شک تھا کہ وہ نہیں کہے گی۔ پبلک پراسیکیوٹر اپنے پیشے اور ذہنی لحاظ سے بڑا تیز اور ہوشیار آدمی تھا۔ بات کا بتنگڑ بنانا اور اسے ثابت کرنا اس کا کمال تھا۔ ہم نے کچھ اور شہادتیں بھی پیش کی تھیں۔ عمران علی کی گواہی نے بہت کام کیا تھا۔ سیشن جج ایک انگریز تھا، اسے میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بڑا سخت آدمی تھا، یہ جان لیتا تھا کہ اس ملزم نے جرم کیا ہے، پھر وہ شہادت کی باریکیوں میں نہیں جاتا تھا، وہ دل میں سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا تھا۔ اس کیس میں بھی اس نے ایسے ہی کیا اور ڈینیل کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ انسپکٹر ٹنیسن بہت خوش تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ ہائی کورٹ میں جا کر یہ سزا ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایسی ایک بھی شہادت نہیں تھی جو یہ ثابت کرتی کہ ڈینیل کو اپنی بیوی کو انجیکشن لگاتے دیکھا گیا۔ یہ بھی ثابت نہیں ہوا تھا کہ زہریلی دوائی شیشی اور سرنج ڈینیل نے چوری کی تھی۔ سیشن جج نے جو فیصلہ لکھا تھا اس میں بھی 2-3 کمزوریاں تھیں، چنانچہ میرا کہنا صحیح ثابت ہوا۔ اپیل دلی کے ایک بڑی قابل اینگلو انڈین بیرسٹر نے دائر کی اور انہی نکات پر اپیل منظور کروا لی جو میں نے بیان کیے ہیں۔ ڈینیل شک کے فائدے پر بری ہو گیا۔ ہم پھر بھی خوش تھے کہ سیشن کورٹ نے ہمارا مقدمہ مضبوط سمجھتے ہوئے ملزم کو سزا دے دی تھی۔ ہائی کورٹ نے تو بڑے سنگین کیس بھی بری ہو جاتے ہیں۔ ہمارا درد سر ختم ہو گیا تھا، لیکن 1.5-2 مہینے بعد ہی اس کیس سے ایک اور انتہائی سنگین واردات نے جنم لیا اور میں اور انسپکٹر ٹنیسن ایک بار پھر تفتیش اور ملزموں کے تعاقب میں ہلکان ہونے لگے۔ ہائی کورٹ نے ڈینیل کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ہائی کورٹ میں جا کر ہمارا کیس ناکام ہو جائے گا، لیکن انسپکٹر ٹنیسن کے ہاتھوں میں ایسا مجبور تھا کہ تفتیش کو مزید آگے نہ چلا سکا۔ میرے تیار کیے ہوئے مقدمے اس طرح ہائی کورٹ میں جا کر برباد نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن انسپکٹر ٹنیسن صرف اتنی سی بات پر مطمئن تھا کہ اس نے ایک کیس سے نجات حاصل کر لی ہے اور سیشن کورٹ نے ملزم کو سزا دے دی ہے۔ آخر خدا نے میری سن لی اور اسی کیس کے اہم کردار ایک بار پھر میرے سامنے آ گئے۔ ہائی کورٹ نے جس روز ڈینیل کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے بری کر دیا، اس کے 8-10 دنوں بعد دلی کے ایک اردو اخبار میں ایک خبر چھپی جو اس طرح تھی کہ گزشتہ رات 11 بجے کے درمیان نئی دلی کی سڑک پر ایک سائیکل سوار جا رہا تھا۔ پیچھے سے ایک کار آئی جس نے سائیکل سوار کو ٹکر ماری۔ کار والا رکے بغیر کار کو بھگا لے گیا۔ کچھ دور پیچھے ایک فوجی جیپ آ رہی تھی جس میں انگریز فوجی سوار تھے۔ جیپ زخمی کے پاس رکی، 2 فوجی اترے۔ جیپ ایک گورا لیفٹیننٹ چلا رہا تھا، 2 فوجی اس کے ساتھ بیٹھے رہے۔ گورے لیفٹیننٹ نے جیپ کار کے پیچھے دوڑا دی۔ کار والا شہر کی طرف آنے کی بجائے غیر آباد علاقے کی طرف جانے والی سڑک پر کار لے گیا۔ جیپ میں بیٹھے ہوئے ایک فوجی نے کار کا ایک پہیہ پنکچر کرنے کے لیے رائفل کے 2-3 راؤنڈ فائر کیے۔ کار رک گئی، اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا اور سڑک کے اس طرف دوڑتا ہوا نکل گیا جدھر درخت بھی تھے اور زمین کٹی پھٹی تھی۔ فوجیوں نے جیپ کا منہ اس طرف کر کے چند اور راؤنڈ چلائے۔ وہ شخص جیپ کی روشنی سے اور رائفلوں کی زد سے نکل گیا۔ آگے علاقہ ایسا تھا جہاں جیپ نہیں جا سکتی تھی۔
زخمی کے پاس جو 2 فوجی اترے تھے انہوں نے زخمی کو ہسپتال پہنچایا۔ معلوم ہوا کہ مضروب اسی ہسپتال کا ڈسپنسر ہے۔ اس کا نام خبر میں شعیب لکھا تھا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی نئی دلی کا واقعہ ہے، جب شہر کے باہر کے علاقے غیر آباد تھے، بلکہ شہر کے اندر بھی کچھ علاقوں میں آبادی نہیں تھی۔ اب تو وہاں 1 انچ جگہ بھی خالی نہیں ہوگی۔ آبادی کا وہی حال ہوگا جو ہمارے بڑے شہروں کا ہے۔ میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت کاریں اس افراد سے نہیں ہوتی تھیں جتنی آج ہے۔ بڑے بڑے امیر لوگ کاریں رکھتے تھے، انگریز فوجی افسروں کے پاس بھی کاریں نہیں ہوتی تھیں۔ میں نے یہ خبر پڑھی تو اپنے ساتھی انگریز پولیس انسپکٹر ٹینیسن کو سنائی۔ اس کے سامنے ہندوستان کا مشہور انگریزی اخبار اسٹیٹسمین پڑھا تھا۔ اس نے یہ خبر اس اخبار میں بھی تلاش کر لی۔ انسپکٹر ٹینیسن، یہ وہی ڈسپنسر شعیب ہے جس سے تم نے آدھی سچی اور آدھی جھوٹی گواہی دلوائی تھی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ مقتولہ ڈیزی کو زہریلی دوائی کا انجیکشن اس ڈسپنسر کے ہاتھوں دلوایا گیا تھا۔ خبر میں لکھا ہے کہ ہسپتال میں اس کی حالت تشویشناک ہے۔ اس سے میرا شک پختہ ہوتا ہے کہ قاتل یہی تھا اور خدا نے اسے سزا دے دی ہے۔ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میں نے اسے محاورہ اردو زبان میں سنایا۔ میں نہیں مانتا، انسپکٹر ٹینیسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خدا کی یہ لاٹھی بے آواز نہیں تھی۔ کار نے جب سائیکل کو ٹکر ماری تھی تو اتنی زور کی آواز پیدا ہوئی ہوگی جو دور دور تک سنائی دی ہوگی۔ بھولو اسے، جو ہوا اچھا ہو گیا۔ اگلی صبح دفتر پہنچے۔ اردو اور انگریزی اخبار ہم سے پہلے دفتر میں پہنچ چکے تھے۔ انسپکٹر ٹینیسن نے مجھے بتایا کہ اس ایکسیڈنٹ کی خبر آج پھر آئی ہے۔ اس نے اسٹیٹسمین سے یہ خبر پڑھ کر مجھے سنائی، جو مختصراً یہ تھی کہ شعیب ہسپتال میں ابھی تک بے ہوش پڑا ہے اور وہ بدستور خطرے میں ہے۔ خبر کا یہ حصہ ہمارے لیے ذرا سا بھی اہم نہیں تھا، لیکن اس خبر کے اگلے حصے نے مجھے چونکا دیا۔ لکھا تھا کہ شعیب کو ٹکر مارنے والی کار کے متعلق، جسے اس کا ڈرائیور تعاقب سے بچنے کے لیے ویران علاقے میں چھوڑ گیا اور خود روپوش ہو گیا تھا، پولیس نے معلوم کر لیا ہے کہ یہ ایک ملٹری کنٹریکٹر عمران علی کی ہے۔ اس وقت کار پولیس کے قبضے میں ہے۔ خبر کے آخر میں لکھا تھا کہ پولیس نے کار کی رجسٹریشن پر عمران علی کا ایڈریس دیکھا اور اسے جا پکڑا۔ معلوم ہوا کہ اس نے صبح سویرے اپنے علاقے کے تھانے میں یہ رپورٹ درج کرائی تھی کہ رات کو اس کی کار کوٹھی سے چوری ہو گئی ہے۔ انسپکٹر ٹینیسن، میں نے کچھ سنجیدہ سا ہو کر کہا، یہ ڈیزی کے قتل کے 2 کردار ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ڈرامہ ابھی تک چل رہا ہو؟ انسپکٹر ٹینیسن نے اکتاہٹ اور بے رخی سے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ ذہن سے اتارو اس کیس کو۔ معلوم ہوتا ہے مسٹر ملک، تم ابھی تک اسی کیس کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو۔ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ اس کیس کو جو کورٹوں سے ہو کر فائلوں میں دفن ہو جائے، اسے پولیس والے ذہن سے اتار دیا کرتے ہیں۔ اصول بھی یہی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس چند اور کیس بھی تھے۔ ہمیں مرے ہوئے کیس کا مردہ نہیں اکھاڑنا چاہیے تھا۔ 7-8 دن ہی گزرے ہوں گے کہ یہ مردہ خود ہی قبر سے اٹھ کر ہمارے دفتر میں آ گیا۔ پہلے کی طرح اب بھی ہمارے باس ڈی ایس پی میڈیوز نے مجھے اور انسپکٹر ٹینیسن کو اپنے دفتر میں بلایا اور مسکراتے ہوئے وہی الفاظ کہے جو میں انسپکٹر ٹینیسن سے کہہ چکا تھا۔ اس کیس کے متعلق اس نے ہمیں کچھ باتیں بتائیں۔ بظاہر یہ ایک کار کی چوری کا کیس ہے اور دوسری طرف چھوٹے سے ایک حادثے کا کیس ہے کہ ایک کار نے ایک سائیکل کو ٹکر ماری اور سائیکل سوار اتنا مضروب ہوا کہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا۔ تم دونوں شاید جانتے بھی نہیں ہوگے کہ یہ حادثہ ہوا ہے۔ ہم نے اخباروں میں اس کی 2 خبریں پڑھی تھیں، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا، اور ہم دونوں نے اس حادثے کو صرف اس لیے اہم سمجھا تھا کہ اس میں اس کرسچین لڑکی کے قتل کے کیس سے متعلق 2 اشخاص کا نام آتا تھا جو ہسپتال میں زہر خورانی سے مر گئی تھی۔ میرا اور ڈی ایس پی کلارک کا خیال یہ ہے کہ اس کیس کی اہمیت اس سے زیادہ ہے جو تم دونوں سمجھ رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کرسچین لڑکی کے قتل کے کیس کی ہی ایک کڑی ہے۔ تم اسے اسی ڈرامے کا اگلا سین کہہ سکتے ہو۔
DSP میڈیوز نے ہمیں اس کیس کے متعلق طویل گفتگو میں جو بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ DSP کلارک اس علاقے کا DSP تھا جس علاقے کے تھانے میں عمران علی نے اپنی کار کی چوری کی رپورٹ لکھوائی تھی اور وہ تھانہ کار کی تلاش اور تفتیش میں مصروف تھا۔ DSP کلارک کو اس تھانے کے SHO سب انسپکٹر جلال الدین افغانی نے کار کی چوری کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں جن سے یہ شک پیدا ہوتا تھا کہ کار چوری نہیں ہوئی اور یہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ سب انسپکٹر افغانی نے اپنے شکوک اپنے DSP کلارک کو تفصیلاً بتائے تھے۔ میں آپ کو سب انسپکٹر افغانی کے شکوک کی تفصیلات آگے چل کر سناؤں گا۔ انہی سے یہ کہانی ایک ڈرامے کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ DSP کلارک کسی تقریب یا پارٹی میں ہمارے DSP میڈیوز سے ملا اور اس نے ہمارے DSP کو کار کی چوری اور ایکسیڈنٹ کے کیس سنائے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ عمران علی اور مضروب ڈسپنسر شعیب کرسچین لڑکی کے قتل کے کیس میں مشتبہ تھے، پھر انہیں استغاثہ کے گواہ بنا لیا گیا تھا۔ ہمارے یعنی CIA کے DSP میڈیوز نے اسے کرسچین لڑکی کے قتل کا واقعہ اور ہماری تفتیش سنائی۔ دونوں DSP آپس کے صلاح مشورے سے اس رائے پر پہنچے کہ یہ کیس CIA کے پاس آنا چاہیے۔ چونکہ عمران علی کے تعلقات پاک یا ناپاک مقتولہ کے ساتھ تھے اور شعیب کا بھی اس کیس کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اس لیے یہ شک کیا جا سکتا تھا کہ شعیب کو عمران علی نے دانستہ ٹکر ماری اور اس کا ارادہ شعیب کو جان سے مار دینے کا تھا۔ میرے نزدیک یہ شک کچھ کمزور تھا، وہ اس لیے کہ عمران علی جیسا دولت مند آدمی اگر کسی بھی وجہ سے غریب سے ایک ڈسپنسر کو قتل کرنا چاہتا تو آسانی سے کروا سکتا تھا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ سائیکل کو ٹکر مارنے سے کار پر بھی ڈینٹ پڑ جائیں گے جن سے وہ پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ شک مجھے بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن پولیس کے یہ دونوں انگریز DSP اپنے ذہن میں کچھ اور رکھے ہوئے تھے۔ وہ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ میں نے اس کہانی کے آغاز میں وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جاپان کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے، ان میں جرمنی کے جاسوس بھی تھے۔ انگریزوں کو یہ خطرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جاپانی فوجیں ہندوستان پر بھی یلغار کریں گی۔ اس وقت ہندوستان کا پڑوسی ملک برما جاپانیوں کے قبضے میں تھا اور جاپان کے بمبار طیاروں نے کلکتہ کی بندرگاہ پر بھی بمباری شروع کر دی تھی۔ جاسوسوں سے تو ہر ملک ڈرتا ہے، لیکن انگریز جاپان اور جرمنی کے جاسوسوں سے زیادہ ہی خوفزدہ تھے۔ اس خوفزدگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جاپان کے جاسوس جو ہندوستان کے ہی باشندے تھے، جاسوسی اور تخریب کاری میں خصوصی مہارت اور ذہانت رکھتے تھے۔ ہندوستان میں انگریز اتنا محتاط ہو گیا تھا کہ رات کو شہروں اور قصبوں میں پولیس گشت کرتی رہتی تھی۔ کسی پر ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو اسے تھانے لے جاتے اور پوری تسلی کر کے اسے چھوڑتے تھے۔ DSP میڈیوز اور DSP کلارک کو یہی شک تھا کہ یہ جاسوسی کا ہی کھیل ہوگا۔ اس سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے CIA نے اس سے ملتے جلتے 2 کیس تفتیش کیے تھے۔ یہ دونوں بظاہر دوسرے جرائم کی وارداتیں تھیں، لیکن تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ یہ جاسوسی اور تخریب کاری کے کیس ہیں۔ ڈیزی کے قتل کے سلسلے میں جو اشخاص ہمارے سامنے آئے تھے ان سب کا تعلق مسلح افواج کے ساتھ تھا۔ مقتولہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں ایئر فورس کے ایک بڑے انگریز افسر کی اسٹینو تھی۔ اس کا خاوند ڈینیل جو اس کے قتل کا ملزم تھا GHQ میں بڑے اچھے عہدے پر ملازم تھا اور عمران علی ملٹری کنٹریکٹر تھا اور اس وقت اس کے پاس ایئر فورس کے 1-2 ٹھیکے تھے۔ اس کیس میں ایک مشتبہ ہندو لڑکی وجنتی بھی تھی جس کا باپ کانگریس کا لیڈر تھا اور لڑکی سوشل اور پولیٹیکل ورکر تھی اور وہ گریجویٹ بھی تھی۔ وجنتی کا دوستانہ قتل کے ملزم ڈینیل سے تھا۔ ہمارے DSP نے مجھے اور انسپکٹر ٹنیسن کو بڑی واضح اور طویل بریفنگ دی تھی جو مکمل طور پر سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کیس کا CIA کے پاس آنا بلا جواز نہ تھا۔ میں اور انسپکٹر ٹنیسن یہ کیس لیتے ہی سب سے پہلے ہسپتال گئے۔ ڈیزی کے قتل کی تفتیش کے لیے ہم ہسپتال میں نہ صرف آ چکے تھے بلکہ کئی بار آ کر اس سے بڑی اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ ہم ڈاکٹر سے ملے اور ہمارے کہنے پر وہ ہمیں اس کمرے میں لے گیا جہاں شعیب کو رکھا گیا تھا۔ وہ چونکہ اسی ہسپتال کا ڈسپنسر تھا اس لیے اسے یہ اعزاز دیا گیا کہ الگ کمرے میں رکھا گیا۔ اس پر ابھی تک غشی طاری تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں اس کے زخموں اور چوٹوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ برین ہیمریج نہیں، جس سے امید بندتی ہے کہ یہ ہوش میں آ جائے گا۔
اس کی ایک بازو کی کونی کے نیچے سے ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ایک ٹانگ کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹی تھی۔ پسلیوں پر بہت برا دباؤ پڑا تھا، ریڑھ کی ہڈی بھی مضروب تھی، پیٹھ اور ایک ران پر زخم بھی تھے۔ کیا یہ کبھی بیان دینے کے قابل ہوگا یا اسی حالت میں؟ ہم اسے واپس لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک انتظام کریں ڈاکٹر صاحب، آپ کا کوئی آدمی یا نرس یا کوئی اور ملازم ہر وقت اس کمرے میں موجود رہے۔ جو ہی یہ ہوش میں آئے یا غشی میں کچھ بڑبڑائے تو آپ کو فوراً اطلاع دی جائے اور آپ فوراً پہنچیں اور سنیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس میں کچھ کہنے کی طاقت آ جائے تو اس کا بیان لے لیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ ہم پر وقت پہنچ سکتے ہیں تو ہمیں فون کر دیں۔ دن ہو یا رات آپ کا پہنچنا لازمی ہے۔ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ ہم نزعی بیان لینا چاہتے ہیں۔ اس نے ایسے کئی بیان لیے بھی ہوں گے۔ ہمارے کہنے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ حادثے کی رات شعیب رات 10 بجے کے کچھ بعد ڈیوٹی سے فارغ ہوا تھا۔ وہ سائیکل پر آیا جایا کرتا تھا۔ ہم نے ہسپتال میں کوئی باقاعدہ تفتیش نہ کی، صرف یہ دیکھنے گئے تھے کہ مضروب ہوش میں آیا ہے یا نہیں اور اس کی جسمانی حالت کیسی ہے۔ وہاں سے ہم اس تھانے میں گئے جہاں عمران علی نے اپنی کار کی چوری کی رپورٹ دی تھی۔ اس تھانے کے ایس ایچ او نے جو تفتیش کی تھی وہ اس کی فائل میں موجود تھی اور فائل ہمارے پاس تھی۔ یہ ہمارے ڈی ایس پی نے 2 روز پہلے منگوا لی تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس تھانے کا ایس ایچ او آگرہ کا رہنے والا سب انسپکٹر جلال الدین افغانی تھا۔ اس کے متعلق 1-2 باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ احمد شاہ ابدالی کی فوج کے کسی جرنیل کی اولاد سے تھا۔ یہ جرنیل پانی پت کی تیسری لڑائی میں ہندوستان آیا تھا، فتح کے بعد یہیں رہا اور آگرہ میں آباد ہو گیا۔ اس کی نسل آج بھی آگرہ میں آباد ہے۔ سب انسپکٹر افغانی اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض لوگ اپنا شجرہ نسب مغلیہ خاندان اور ایسے ہی بادشاہوں سے جا ملایا کرتے ہیں، لیکن ان کے کردار اور سلوک وغیرہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شجرہ نسب کہاں تک صحیح ہے۔ سب انسپکٹر جلال الدین افغانی اگر اپنا شجرہ نسب نہ بتاتا تو بھی سب کہتے کہ یہ کسی بڑے باوقار اور معزز خاندان کا آدمی ہے۔ بڑے بلند کردار کا سب انسپکٹر تھا، اپنی ڈیوٹی میں مخلص اور دیانتدار، اور اصل خوبی یہ کہ بھوکا نہیں تھا۔ ہم اس کے پاس گئے۔ فائل میں تو مختصر سی ضمنیاں لکھی جاتی ہیں، بیان بھی مختصر ہوتے ہیں۔ ہم نے سب انسپکٹر افغانی سے کہا کہ وہ زبانی ہمیں بتائے کہ یہ کیا قصہ ہے اور اس نے کیا رائے قائم کی ہے۔ اس نے پوری دیانتداری سے تفتیش کی تھی۔ ظاہری طور پر تو یہ ایک کار کی چوری کی واردات تھی۔ اس زمانے میں کاریں کم تھیں، اس لیے کاروں کی چوری بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ آج کل کاروں کا کوئی شمار ہی نہیں اور کار چوری کی وارداتیں ہر روز اور ہر شہر میں ہوتی ہیں۔ اس وقت کار چوری بھی ایک بڑی واردات تھی۔ کبھی کبھار کسی تھانے میں ایسی رپورٹ آ جاتی تو تھانے دار کار کی تلاش میں ہلکان ہونے لگتا تھا اور اس سلسلے میں جو کارروائی ٹریننگ کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی وہ شروع کر دی جاتی تھی۔ لیکن افغانی نے معمول کا یعنی روٹین کا یہ طریقہ اختیار نہ کیا، بلکہ ذہن میں کوئی شک بٹھا کر تفتیش شروع کی۔ یہاں میں پھر وہ بات کہوں گا جو پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ انگریز اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ اسی کیس میں دیکھ لیں کہ 2 ڈی ایس پی اکٹھے ہوئے، انہوں نے معمولی سے 2 کیسوں کو اکٹھا کر کے خود ہی فیصلہ کیا کہ اس کیس کی تفتیش سی آئی اے کو کرنی چاہیے، حالانکہ وہ کسی پارٹی میں اکٹھے ہوئے تھے جہاں انہیں گپ شپ لگانی چاہیے تھی۔ انگریز تو اپنی پارٹیوں میں شراب بھی پیتے تھے، لیکن یہ 2 ڈی ایس پی اپنے فرائض کو نہ بھولے۔ سب انسپکٹر افغانی کار کی چوری کی تفتیش اور تلاش کو عام لائن پر ڈال دیتا، لیکن اسے تھوڑا سا علم تھا کہ چند مہینے پہلے ہسپتال میں ایک کرسچین لڑکی قتل ہو گئی تھی اور مسروقہ کار کا مالک اور حادثے کا مضروب دونوں اس قتل کیس کے اہم گواہ تھے۔ افغانی نے قتل کی واردات والے تھانے کے ایس ایچ او سب انسپکٹر دیوراج سے ٹیلی فون پر اس کیس کی تفصیلات معلوم کی، اس کے ساتھ تبادلہ خیالات بھی کیا۔ اس کے بعد اس نے کار کے پیچھے دوڑنے کی بجائے تفتیش شروع کر دی۔ یہاں صورت اس طرح مختلف ہو گئی کہ کار اگلی روز مل گئی جسے عمران علی نے شناخت کیا، اس کی رجسٹریشن اسی کے نام پر تھی۔ اب مسئلہ یہ رہ گیا تھا کہ یہ کار عمران علی کی کوٹھی سے کون نکال کر لے گیا تھا۔ سب انسپکٹر افغانی بڑی آسانی سے عمران علی کو راضی کر سکتا تھا کہ وہ اپنی کار لے جائے اور یہ تحریر دے دے کہ وہ اپنی رپورٹ اپنی مرضی سے واپس لے رہا ہے۔ افغانی نے ہمیں بتایا کہ عمران علی کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رپورٹ واپس لینے پر آمادہ ہے،
یا آسانی سے آمادہ ہو جائے گا، لیکن سب انسپکٹر افغانی یہ کیس یہیں پر ختم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ یہ اس کے تھانے کا علاقہ تھا، ایسی اور وارداتیں بھی ہو سکتی تھیں۔ وہ پبلک کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ ان کے جان و مال کے محافظ موجود ہیں۔ افغانی کو مخبروں نے بتایا تھا کہ عمران علی شرابی کبابی آدمی ہے۔ ان دنوں اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا جو اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ عمران علی کا باپ وہاں سے کچھ دور ایک اور کوٹھی میں رہتا تھا۔ ٹھیکیداری کی بدولت یہ لوگ اچھے خاصے دولت مند تھے۔ سب انسپکٹر افغانی نے اپنی ساری تفتیش زبانی سنا کر یہ رائے دی کہ کار کی چوری مشکوک نظر آتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ CIA کو نہ کار کے ساتھ دلچسپی تھی نہ کار چور کے ساتھ۔ ہمیں کچھ اور ہدایات ملی تھی۔ ہم نے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ سب انسپکٹر افغانی نے ہماری رہنمائی اور مدد پورے خلوص کے ساتھ کی۔ سب سے پہلے عمران علی کو CIA ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا۔ وہ 2.5-3 گھنٹوں میں ہمارے پاس پہنچا۔ اسے بٹھا کر میں اور انسپکٹر ٹھنیسن اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے پوچھا کہ کار کہاں ہے اور کس وقت چوری ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ کار کوٹھی کے اندر گیراج میں کھڑی تھی۔ صبح سویرے نکلنے سے پہلے نوکر نے اسے بتایا کہ گاڑی گیراج میں نہیں ہے۔ اس نے جا کر دیکھا، گاڑی وہاں نہیں تھی۔ رات کتنے بجے گاڑی گیراج میں کھڑی کی گئی تھی؟ 10 بجے۔ میں باہر سے آیا، نوکر نے گیٹ کھولا اور میں سیدھا گاڑی گیراج میں لے گیا اور گاڑی کے دروازے لاک کر دیے۔ کیا گیراج کے دروازے کو تالا لگایا گیا تھا؟ گیراج بغیر دروازے کے ہے۔ گاڑی کی چابی کہاں رکھی تھی؟ وہ تو میرے پاس ہے۔ ظاہر ہے کہ جعلی چابی سے گاڑی کھولی اور سٹارٹ کی گئی۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ایک خانسامہ اور ایک نوکر رہتا ہے۔ خانسامے کی بیوی اور 2 بچے بھی وہیں رہتے ہیں۔ ہم نے عمران علی سے پوچھا کہ یہ ملازم قابل اعتماد ہیں یا نہیں۔ اس نے دونوں کے اخلاق کی بہت تعریف کی۔ آپ رات 10 بجے کہاں سے آئے تھے؟ اس نے ایک دوست کا نام بتا کر کہا کہ وہ اس کے پاس گیا تھا۔ ہم نے اس دوست کا ایڈریس اور فون نمبر لکھ لیا۔ عمران علی نے بتایا کہ وہ 1.5-2 گھنٹے اس دوست کے ہاں رہا تھا، کھانا بھی وہیں کھایا تھا۔ عمران علی، تمہاری کار نے ایک سائیکل سوار کو ٹکر ماری ہے۔ معلوم نہیں وہ آدمی زندہ رہتا ہے یا نہیں۔ اگر یوں ہوا ہو کہ تمہاری کار کوئی دوست لے گیا ہو اور یہ حادثہ کر کے بھاگ اٹھا ہو تو ہمیں ابھی بتا دو۔ یہ کوئی اتنا سنگین جرم نہیں۔ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ اپنے دوست کو بچانے کی بجائے اپنا دفاع کرو۔ اگر تم نے میری بات سمجھنے کی کوشش نہ کی تو یہ معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ اسے واضح الفاظ میں بتایا کہ اس نے اپنی گاڑی کسی دوست کو نہیں دی تھی اور یہ حقیقت ہے کہ گاڑی کوٹھی سے چوری ہوئی۔ اسے ساتھ لے کر ہم اس کی کوٹھی میں چلے گئے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا کہ گیراج کہاں ہے۔ گیراج کوٹھی کی پچھلی طرف تھا۔ گاڑی گیٹ میں داخل ہو کر اندر جاتی تھی، کوٹھی کے پہلو سے گزر کر پچھواڑے دائیں کو مڑتی تھی اور کوٹھی کے سامنے والے کونے کے ساتھ گیراج تھا۔ کوٹھی کے پچھواڑے 2 سرونٹ کوارٹر تھے، ایک میں خانسامہ اور دوسرے میں نوکر رہتا تھا۔ نوکر اکیلا تھا۔ ہم گیراج تک گئے، اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ عمران صاحب، کیا آپ کے یہ ملازم چرس اور افیم پی کر سوتے ہیں؟ رات کسی وقت گاڑی سٹارٹ ہوئی، ریورس ہوئی، سیدھی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ ان نوکروں کو خبر تک نہ ہوئی؟ اس کا جواب تو نوکر ہی دے سکتے ہیں۔ میری اتنی قیمتی گاڑی چوری ہوئی اور معلوم ہوا ہے کہ اس میں سے گولی گزری ہے، یہ سامنے سے بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ میری دلچسپی یہ ہے کہ چور کو پکڑا جائے، جو آپ کا کام ہے۔ ہم نے عمران کو کوٹھی کے اندر بیٹھنے کو کہا اور خانسامے کو الگ کر کے کوٹھی کے برآمدے میں بٹھا لیا۔ عمران علی نے اپنے بیان میں بتایا کہ سب سے پہلے خانسامے کو پتہ چلا تھا کہ کار گیراج میں نہیں ہے۔ تمہیں کس وقت پتہ چلا کہ گاڑی غائب ہے؟ صبح سویرے دودھ والا آیا۔ وہ روزانہ اپنی سائیکل کی گھنٹی بجاتا ہے۔ میں اس وقت جاگا ہوا ہوتا ہوں اور جا کر دودھ لے لیتا ہوں۔ اس روز بھی ایسے ہی ہوا۔ میں دودھ لے کر کوٹھی کے پیچھے سے باورچی خانے میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ گاڑی گیراج میں نہیں ہے۔ میں نے نوکر کے کوارٹر میں جا کر پوچھا کہ صاحب کس وقت گئے ہیں اور کب آئیں گے؟ میں نے ناشتے کے لیے پوچھا تھا۔ نوکر اندر گیا تو اس نے آ کر بتایا کہ صاحب تو بیڈ روم میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ گیراج میں گاڑی نہیں ہے۔ نوکر کہنے لگا کہ ان کا کوئی دوست لے گیا ہوگا۔ کیا باہر کا گیٹ کھلا ہوا تھا؟ گیٹ تو بند تھا۔ اس نے جواب دیا، پھر تذبذب میں پڑ گیا اور بولا، شاید کھلا ہوا تھا، نہیں بند تھا۔
गेट कमो बेश 6 फुट ऊंचा था और इतनी ऊंची दीवार कोठी के चारों तरफ थी। बाहर से किसी का दीवार फांदकर अंदर आना निहायत आसान था, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि कार अगर चोर ले गए थे तो क्या वो गेट अंदर से बंद कर गए थे। मैंने खानसामे से कहा कि वो सोचकर सही जवाब दे कि गेट खुला हुआ था या बंद था। उसने जवाब दिया कि गेट बंद था। इमरान साहब सुबह कितने बजे उठते हैं? अमूमन सूरज निकलने के बाद। उसे छोड़कर हमने नौकर को बुलाया। उससे पहली बात ये पूछी कि इमरान रोज़ाना सुबह किस वक्त उठता है। उसने भी बताया कि सूरज निकलने के बाद उठता है। तुम्हें खानसामे ने बताया था कि गाड़ी गैराज में नहीं है। जब तुम अपने साहब को देखने गए कि वो घर में है या गाड़ी लेकर चला गया है तो क्या वो सोया हुआ था? नहीं साहब, साहब जागे हुए थे और शेव कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि गाड़ी कौन ले गया? उन्होंने कहा कि गाड़ी तो गैराज में है। मैंने कहा कि गाड़ी गैराज में नहीं है। साहब ने बाहर आकर देखा और उसी वक्त बाहर निकल गए। बहुत देर बाद वापस आए और उन्होंने बताया कि वो थाने में रिपोर्ट लिखवा आए हैं। शाम के वक्त उन्होंने बताया कि गाड़ी मिल गई है और पुलिस के कब्ज़े में है और चोर भाग गया है। हमने नौकर और खानसामे से ये भी पूछा था कि इमरान अली रात कितने बजे वापस आया था। दोनों ने 10 बजे का वक्त बताया था। इमरान अली ने भी हमें यही वक्त बताया था। तुम्हारा साहब रात 10 बजे वापस आया तो गेट किसने खोला था? मैंने नौकर से पूछा। मैंने। क्या उस वक्त तुम्हारे पास घड़ी थी? नहीं जनाब। फिर तुम कैसे जान गए कि पूरे 10 बजे? ये मेरा अंदाज़ा था जनाब। उस नौकर को ज़रा परे भेजकर खानसामे को फिर बुलाया और उससे पूछा कि जब इमरान अली वापस आया तो वो क्या कर रहा था। मैं सो गया था। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा साहब रात के पूरे 10 बजे आया था? नौकर से तो तुमने पूछा ही नहीं था कि साहब रात किस वक्त आया था। 10 बजे पर मैं और टेनेसन इस वजह से अटक गए थे कि इमरान अली, नौकर और खानसामा ठीक 10 बजे का वक्त बता रहे थे। उमूमन कहा जाता है कि 9:30, 10 बजे या 10, 10:30 बजे। नौकर चाकर तो पूरे 1 घंटे का फ़र्क रखते हैं, यानी 9, 10 बजे या 10, 11 बजे। खानसामा इस सवाल पर कुछ परेशान हो गया कि उसने नौकर से पूछा था या नहीं कि इमरान अली रात को कितने बजे आया था। उसने घबराहट के लहजे में कहा कि नौकर से उसने बाद में पूछा था। मैंने नौकर को बुलाया और खानसामे की मौजूदगी में पूछा कि खानसामे ने उससे किस वक्त पूछा था कि साहब रात कितने बजे आया था। नौकर होशियार और ज़हीन मालूम होता था। उसने खुद एतमादी से कहा कि उसे याद नहीं। मैंने कहा कि याद करके बताए। इतने ज़्यादा दिन गुजर गए हैं साहब, गाड़ी की चोरी ने हमारे तो होश ही गुम कर दिए थे। मैंने तुमसे उसी दिन या दूसरे दिन पूछा था। खानसामे ने उसे कहा। पूछा होगा, मुझे याद नहीं, नौकर ने जवाब दिया। हमारे साथ 2 कांस्टेबल थे। मैंने एक से कहा कि सर्वेंट क्वार्टर में जाकर खानसामे की बीवी को बुला लाए। नौकर और खानसामे को हमने ये कहकर परे भेज दिया कि एक दूसरे से दूर दूर बैठें। 4-5 मिनट बाद खानसामे की बीवी आ गई। बैठ जाओ बीबी। जिस रात इमरान साहब की कार चोरी हुई थी उस रात वो कितने बजे बाहर से वापस आए थे? 10 बजे। क्या तुमने उस वक्त घड़ी देखी थी? नहीं साहब, मुझे खाविंद ने बताया था। किस वक्त बताया था? उसी रात, सुबह, दोपहर, किस वक्त? वो सोच में पड़ गई। देख बीबी, हम पुलिस के अफसर हैं, ये देख रही हो, ये अंग्रेज़ साहब पुलिस इंस्पेक्टर है। झूठ बोलोगी तो अपने आप को और अपने खाविंद को मुसीबत में डालोगी। तुम्हारे बच्चे भी हैं। अब बात करो, तुम्हें खाविंद ने किस वक्त बताया था कि रात साहब 10 बजे आया था? दूसरे दिन। क्या तुमने उससे पूछा था या उसने खुद ही बताया था? उसने खुद ही बताया था। क्यों बताया था? इमरान साहब तो रोज़ाना रात कभी किस वक्त वापस आया करता था। क्या तुम्हारा खाविंद हर रोज़ तुम्हें बताया करता है कि रात साहब इतने बजे आया था? नहीं। फिर उस रोज़ उसने क्यों बताया था? उसने कोई और बात भी की होगी। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि झूठ ना बोलना। उस औरत पर मरूबियत तारी हो चुकी थी। वो एक खानसामे की बीवी थी। अंग्रेज़ों को ये लोग आसमान से उतरे हुए फरिश्ते समझा करते थे। एक अंग्रेज़ अफसर उसके सामने बैठा उसे घूर रहा था। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं साहब कि उस रोज़ उसने मुझे क्यों बताया था कि रात साहब 10 बजे आया था। उसने कहा था कि तुमसे कोई पूछे तो कहना कि इमरान साहब रात 10 बजे आए थे। उस वक्त यानी रात 10 बजे तुम्हारा खाविंद क्या कर रहा था? सोया हुआ था। और तुम? मैं भी सो गई थी। रात जब कार आई तो क्या तुम्हें पता चल गया था? नहीं साहब। अगर तुम्हें सही मालूम है कि साहब किस वक्त आए थे तो बेहतर है बता दो।
اسے ہاتھ جوڑ کر قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ کہتی تھی کہ اسے معلوم نہیں کہ رات عمران علی کس وقت آیا تھا۔ کیا عمران صاحب نے خود بھی تمہیں کہا تھا کہ کوئی پوچھے تو یہ بتانا کہ صاحب رات 10 بجے آ گئے تھے؟ نہیں صاحب، صاحب کے ساتھ میری کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ انسپکٹر ملک، انسپکٹر ٹنیسن نے مجھے انگریزی میں کہا، یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ شخص رات 10 بجے واپس نہیں آیا تھا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے نوکروں کو بتایا تھا کہ کوئی پوچھے تو اس کی واپسی کا وقت 10 بجے بتائیں۔ ان سب کو ہم اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے عمران سے ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں۔ انسپکٹر ٹنیسن نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ سائیکل پر ایک آدمی گیٹ میں داخل ہوا اور سائیکل روک کر اترا۔ سائیکل کے پیچھے کیریئر پر چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا۔ وہ ذرا آگے آیا اور جھجک کر رک گیا۔ وہ ہمیں پولیس کے افسر نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ ہم وردی میں نہیں تھے۔ CIA کا تمام سٹاف پرائیویٹ کپڑوں میں ملبوس رہتا تھا۔ بہرحال وہ ہمیں دیکھ کر جھجک گیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ سائیکل رکھ کر ہمارے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ وہ پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے ایک ڈاکٹر کا ڈسپینسر تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ عمران علی کے زخم کی مرہم پٹی کرنے آیا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ 8-9 دن گزرے، عمران علی کے بائیں بازو پر کندھے کے قریب ایک زخم ہو گیا تھا اور وہ ہر روز اس کی مرہم پٹی کے لیے اسی وقت آیا کرتا ہے۔ میں نے عمران علی کے نوکر سے کہا کہ وہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نوکر اندر جائے۔ میں نے عمران علی کو باہر بلانا تھا۔ نوکر نے دروازے پر دستک دی تو عمران علی باہر آ گیا۔ عمران صاحب، آپ زیادہ زخمی تو نہیں؟ نہیں صاحب، اس نے شگفتہ سے لہجے میں جواب دیا۔ کنسٹرکشن کا ایک کانٹریکٹ زیر تعمیر ہے۔ ایک روز وہاں گیا تو ایک نوکیلی لکڑی جو ایک مزدور کے ہاتھ میں تھی میرے بازو کو اتنے زور سے لگ گئی کہ گہرا اور لمبا زخم ہو گیا۔ کسی ہسپتال یا کلینک میں جانے اور باری کا انتظار کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر اپنے اس ڈسپینسر کو گھر ہی بھیج دیتا ہے۔ اسے اندر لے جائیں اور ڈریسنگ کروا لیں۔ ڈسپینسر اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ انسپکٹر ٹنیسن نے اسے کہا تھا کہ ان سب کو CIA ہیڈ کوارٹر میں لے چلتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ عمران کے ساتھ ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے خانسامے کی بیوی کو وہاں سے اٹھا کر الگ بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے کچھ دور کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک بچہ بمشکل 1.5 سال کا تھا۔ انسپکٹر ٹنیسن نے ان بچوں کو دیکھا۔ مسٹر ملک، میں یہ منظر برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھو یہ بچے کس طرح ڈرے ہوئے ہیں، اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کی ماں کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے خانسامے کی بیوی کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ وہ بچوں کو لے کر گھر چلی جائے۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر خبردار کیا کہ ہمارے ساتھ اس کی جو باتیں اور جو سوال و جواب ہوئے ہیں وہ ان کا کسی کے ساتھ بلکہ اپنے خاوند کے ساتھ بھی ذکر نہ کرے۔ اگر عمران اس سے پوچھے تو اس کے آگے بھی جھوٹ بولے۔ وہ چلی گئی تو میں اور ٹنیسن عمران کے ان ملازموں سے کی ہوئی تفتیش پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ یہ شک پختہ ہو گیا تھا کہ عمران علی حادثے کی رات 10 بجے گھر نہیں آیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ واضح اشارہ بھی ملا کہ اس کیس کی تفتیش CIA کو ہی کرنی چاہیے۔ میں نے انسپکٹر ٹنیسن سے ازراہ مذاق کہا کہ آخر وہی بات ہو گئی، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ میرا مطلب تھا کہ آخر میں اتنی سی ہی واردات سامنے آئے گی کہ سائیکل کو ٹکر مارنے والی کار کا ڈرائیور عمران علی تھا اور یہ کار اسی کی تھی، اور حادثے کے بعد پکڑے جانے کے خوف سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس پر گولیاں چلیں تو وہ کار سے نکل کر بھاگ گیا اور صبح تھانے میں یہ رپورٹ لکھوا آیا کہ اس کی کار کوٹھی کے اندر سے چوری ہو گئی ہے۔ ڈسپینسر عمران کی مرہم پٹی کر کے باہر نکلا تو میں نے عمران کو بلایا۔ مسٹر عمران، میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں، صحیح بات بتا دو۔ معمولی سی واردات ہے، پہلے بھی ایک واردات میں تمہارے ساتھ ہماری ملاقات ہو چکی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ہم نے تمہاری کتنی عزت افزائی کی تھی۔ انسپکٹر ٹنیسن، میں حیران ہوں کہ اتنی معمولی سی واردات کو CIA کے حوالے کیوں کر دیا گیا ہے۔ میں رپورٹ دے رہا ہوں کہ میری کار… مسٹر عمران، انسپکٹر ٹنیسن نے اسے آگے بولنے سے روک دیا اور کہا، کوٹھی بند کریں۔ خانسامے کی بیوی یہیں رہے گی، یہاں چوکیداری بھی کرے گی۔ تم ہمارے ساتھ چلو، یہ دونوں ملازم بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ معاف رکھنا انسپکٹر ٹنیسن، میں نے کہا، ہم اپنا ایک آدمی یہاں چھوڑ جائیں گے۔ میں نے عمران علی سے کہا، عمران صاحب، ہمیں وہ کمرہ دکھا دیں جہاں ٹیلی فون رکھا ہے۔ ہمارا ایک آدمی اس کمرے میں بیٹھے گا تاکہ ہم اپنے آفس سے اس کے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ عمران علی یوں کھڑا رہا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں جو تبدیلی آئی وہ اتنی نمایاں تھی
کہ اسے معمولی سی ذہانت والا کوئی بھی آدمی بھانپ سکتا تھا۔ ہمارے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے اور ایک ہیڈ کانسٹیبل، یہ تینوں بھی ہماری طرح پرائیویٹ کپڑوں میں تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل مسلمان تھا جس کا نام شاہد حمید تھا۔ CIA میں اس کی سروس خاصی لمبی ہو گئی تھی، تجربے کار بھی تھا اور ذہین بھی۔ اس کی تعلیم میٹرک تک تھی، جو اس وقت کے مطابق بڑی اچھی تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ میں نے اسے بلایا۔ عمران علی ٹیلی فون کا کمرہ دکھانے کے موڈ میں نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، آئیے عمران صاحب۔ وہ چل پڑا اور وہ کمرہ ہمیں دکھایا جس میں ٹیلی فون رکھا تھا۔ میں نے اس فون کا نمبر نوٹ کر لیا، پھر عمران کو تسلی دی کہ یہ کمرہ محفوظ رہے گا۔ اسے باہر بھیج کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل شاہد حمید کو کچھ ہدایات دیں اور ہر ہدایت نہایت اچھی طرح واضح کر دی۔ یہ کام اس کے لیے نیا نہیں تھا، ایسے کام وہ پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا۔ ہمارے پاس اس وقت 1500 ویٹ فوجی قسم کی گاڑی تھی، یہ بڑے فوجی ٹرک سے آدھی ہوتی تھی۔ ہم نے عمران علی اور اس کے دونوں ملازموں کو اس گاڑی میں بٹھایا، 2 کانسٹیبل ساتھ تھے اور ڈرائیور بھی تھا۔ ہم نے ابھی عمران علی کی کار نہیں دیکھی تھی۔ کار اس تھانے میں پڑی تھی جس کے علاقے میں اس کا ڈرائیور چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ہم اپنے ہیڈ کوارٹر میں جانے سے پہلے اس تھانے میں چلے گئے۔ عمران علی کی کار وہاں کھڑی تھی۔ عمران علی اور اس کے ملازموں کو گاڑی سے اتارا، پہلے عمران علی کو کار کے پاس لے گئے۔ عمران صاحب، اس گاڑی کو اچھی طرح دیکھیں اور بتائیں کہ یہ آپ کی ہے۔ کوئی شک ہی نہیں صاحب، اس کی رجسٹریشن ڈیش بورڈ میں پڑی ہے۔ رجسٹریشن اور لائسنس اس تھانے کے SHO نے کار سے نکال کر اپنے قبضے میں رکھ لیے تھے، جو اس نے ہمارے حوالے کر دیے۔ ہم نے عمران علی کے نوکر کو پھر اس کے خانسامے کو باری باری بلا کر کار شناخت کرائی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ عمران علی کی کار ہے۔ ہم نے کار کا معائنہ کیا، اس کا کوئی ٹائر پنکچر نہیں ہوا تھا۔ اس پر فوجیوں نے ٹائر پنکچر کرنے کے لیے گولیاں چلائی تھیں، لیکن کسی ٹائر پر گولی نہ لگی۔ کار میں 2 گولیاں لگی تھیں، ایک گولی دائیں طرف کے پچھلے مڈگارڈ میں سے گزر گئی تھی اور ایک گولی کار کے پچھلے شیشے میں لگی اور سامنے والے شیشے یعنی ونڈ سکرین سے نیچے جا کر پھنس گئی۔ گولی دور سے چلائی گئی تھی، اس لیے پچھلے شیشے کو توڑ کر گزرتے ہوئے گولی کی رفتار خاصی کم ہو گئی اور اس جگہ لگ کر پھنس گئی جہاں سپیڈو میٹر اور دوسرے گیج لگے ہوتے ہیں۔ ہم نے کار کی تلاشی لی، اس میں سے کوئی خاص چیز برآمد نہ ہوئی۔ ہم نے عمران علی اور اس کے ملازموں کو اپنی گاڑی میں بٹھا دیا اور ہم دونوں تھانے کے SHO سب انسپکٹر ہرنام داس کو اس کے دفتر میں لے گئے۔ وہ ہوشیار پور کا رہنے والا ہندو تھا، اس نے میرے ساتھ ہی ٹریننگ کی تھی۔ اب بتاؤ ہرنام داس، تم نے کیا کچھ کارروائی کی ہے؟ اس نے پولیس کی زبان میں اس وقت سے جب اسے فوجیوں نے اس کار کی رپورٹ دی تھی لے کر ہماری ملاقات تک جو کارروائی کی تھی ہمیں سنانی شروع کر دی۔ ہم اپنے مطلب کی باتیں ذہن میں محفوظ رکھتے گئے۔ جب ہرنام داس ساری رویداد بیان کر چکا تو ہم نے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تم نے موقع پر جا کر کار دیکھی تھی؟ کیا اس علاقے میں کوئی کھرا نہیں دیکھا تھا؟ تم نے کسی کھرے کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے سب سے پہلی چیز یہی دیکھنی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ کھرے بڑی جلدی صاف ہو گئے۔ کھروں کے لیے یہ زمین بہت ہی اچھی ہے، وہاں کی مٹی آٹے کی طرح ہے، اس پر انگلیوں کے نشان بھی واضح ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی باریک مٹی نے نقصان یہ پہنچایا کہ تیز ہوا سے اڑ اڑ کر کھرے بھر دیے۔ کار والا کار سے نکل کر جس طرف گیا تھا، میں صبح کے وقت ادھر گیا تھا لیکن کچھ نہ ملا، کیونکہ آگے زمین کٹی پھٹی ہے اور اس سے آگے ایک سڑک ہے۔ میرا خیال ہے کہ ملزم سڑک تک پہنچ گیا اور وہاں سے اسے تانگا وانگا مل گیا ہوگا۔ اس نے میز کا دروازہ کھولا اور بولا، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا سراغ ہے۔ اس نے دراز میں سے ایک لفافہ نکالا، اس میں سے ایک کپڑا نکالا اور یہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ پہلے انسپکٹر ٹنیسن نے اسے دیکھا، پھر اس نے مجھے دے دیا۔ یہ سفید رنگ کا ایک جیبی رومال تھا جس کا رنگ خون جیسا تھا۔ اس کے 2 کونے اصلی رنگ میں تھے یعنی سفید، ایک کونے پر چھوٹا سا دھوبی مارک تھا۔ خون کا رنگ بدلا ہوا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ خون بہت دن پہلے اس پر لگا تھا۔ یہ رومال حادثے کی رات ہی مجھے کٹی پھٹی زمین اور اس کے آگے والی سڑک کے درمیان ایک جگہ پڑا ملا تھا۔ سب انسپکٹر ہرنام داس نے کہا، اس وقت یہ خون تازہ تھا، اتنا تازہ کہ میرے ہاتھوں کو بھی لگ گیا تھا۔ اس سے تم کیا سمجھے تھے؟ جواب بالکل صاف ہے، ملزم زخمی تھا، اس نے اپنا یہ رومال زخم پر رکھا یا باندھا تھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ اسے زخم کہاں آیا تھا۔
ہوا یہ کہ وہ بھاگا جا رہا تھا، اس لیے جلدی میں تھا۔ بھاگتے بھاگتے رومال کھل کر گر پڑا یا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ رومال اٹھانے کے لیے اس کے پاس رکنے کا وقت نہ تھا۔ میں نے یہ رومال ڈی ایس پی صاحب کو دکھایا تھا، ان کے حکم کے مطابق ایگزیبٹ کے طور پر رکھ لیا تھا۔ انسپکٹر ملک، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا، عمران علی کو یہاں لے آؤ۔ میں باہر گیا اور عمران علی کو گاڑی سے اتار کر اندر لے گیا۔ مسٹر عمران، انسپکٹر ٹینیسن نے اس سے کہا، اپنی قمیض اتار دو۔ عمران علی پریشان سا ہو گیا، وہ قمیض اتارنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے احتجاجاً کہا کہ اسے بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ عمران بھائی، میں نے اسے اردو میں کہا، ہم تمہیں کوئی ٹھیکہ دلوانے اپنے ساتھ نہیں لائے۔ ایک تفتیش کے سلسلے میں تم پولیس کے ساتھ ہو اور ہو سکتا ہے پولیس کا ساتھ پولیس کی حراست کی صورت اختیار کر لے۔ قمیض اتار دو، اسی میں بہتری ہے۔ اس نے بات نخواستہ قمیض اتار دی۔ میں نے اور ٹینیسن نے اس قمیض پر دھوبی مارک ڈھونڈنا شروع کر دیا جو بڑی جلدی مل گیا۔ یہ قمیض کے اندر بٹنوں والے حصے کے نیچے تھا۔ ہم نے اس نشان کو اس نشان سے ملایا جو خون آلود رومال کے کونے پر تھا۔ یہ 100% ایک ہی نشان تھا۔ میرا اور انسپکٹر ٹینیسن کا رد عمل ایک جیسا تھا، جو یہ تھا کہ ہم دونوں نے چونک کر عمران علی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا اتنا اچھا رنگ اچانک پھیکا پڑ گیا۔ وہ آخر صاحب حیثیت اور دولت مند تھا، اونچی سوسائٹی میں گھومنے پھرنے والا تھا، اس لیے وہ خاموش نہ رہ سکا۔ کیا کر رہے ہیں آپ ملک صاحب؟ پھر انگریزی میں انسپکٹر ٹینیسن سے کہا، یہ سب کیا ہے انسپکٹر ٹینیسن؟ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے میں کوئی جرائم پیشہ ہوں۔ نہ میں نے اسے کوئی جواب دیا، نہ انسپکٹر ٹینیسن نے۔ وہ کچھ نہ کچھ بولتا رہا۔ آج کل لوگ نائلون اور کیٹی جیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ امیر کبیر لوگ اپنے کپڑے ڈرائی کلینروں کے ہاں دھلنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جہاں کپڑوں پر کوئی دھوبی مارک نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ گھروں میں لوگوں نے واشنگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں، گھروں میں نوکر کپڑے دھو لیا کرتے ہیں، اس لیے ان پر بھی دھوبی مارک نہیں ہوتا۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت نائلون اور کیٹی نہیں تھی۔ امیر لوگ بھی سوتی کپڑے پہنتے تھے اور یہ کپڑے دھوبیوں کے پاس جایا کرتے تھے، اس وجہ سے ہر کپڑے پر دھوبی مارک ضرور ہوتا تھا۔ مسٹر عمران، انسپکٹر ٹینیسن نے قمیض اور رومال کے دھوبی مارک عمران کے آگے کر کے پوچھا، کیا یہ تمہارے دھوبی کے نشان ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتا، عمران علی نے احتجاج کے رنگ میں جواب دیا۔ میں نے کبھی اپنے کپڑوں پر نہیں دیکھا کہ ان پر دھوبی کا نشان ہے یا نہیں۔ دھوبی نشان کون دیکھا کرتا ہے؟ دھوبی سے کپڑے کون وصول کرتا ہے؟ یہ میرے نوکر کا کام ہے۔ میرا خیال ہے دھوبی مارک وہ بھی نہیں دیکھتا ہوگا۔ میں نے رومال اور قمیض اٹھائی اور برآمدے میں نکل گیا۔ عمران علی کے نوکر کو بلایا جو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آیا تو میں نے اسے صرف قمیض والا نشان دکھایا اور پوچھا کہ یہ عمران علی کے کپڑوں کا دھوبی مارک ہے۔ اس نے دھوبی کا نشان کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ نوکر نے کہا، یہ تو دھوبی بتا سکتا ہے۔ دھوبی گھر سے کپڑے لے جاتا ہے اور دھو کر واپس دے جاتا ہے۔ اس نشان کی تصدیق دھوبی کر سکتا تھا۔ تصدیق تو دراصل ہو ہی گئی تھی۔ قمیض اور رومال کے نشان شکل کے علاوہ سائز میں بھی ایک جیسے تھے۔ میں نے اندر آ کر قمیض عمران علی کو دے کر کہا کہ پہن لے، پھر اسے کہا کہ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ وہ باہر نکل گیا۔ میں نے دروازے میں جا کر دیکھا کہ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا ہے، بھاگ نہیں گیا۔ انسپکٹر ملک، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا، اس نے جب قمیض اتاری تھی تو میں نے اس کے بازو کے زخم پر پٹی بندھی ہوئی دیکھی اور اس پر غور کیا۔ میرے ساتھ اس کی کار تک آؤ۔ میں اور سب انسپکٹر ہرنام داس اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ کار تک گئے تو اس نے اگلا دروازہ کھول کر مجھے اگلی سیٹ پر اسٹیئرنگ پر بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ اسٹیئرنگ کو اس طرح پکڑو جس طرح گاڑی چلاتے وقت پکڑا جاتا ہے۔ میں نے ڈرائیونگ کی پوزیشن میں اسٹیئرنگ کو پکڑ لیا۔ انسپکٹر ٹینیسن کار کی پچھلی طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس نے ایک دھاگا یا رسی منگوائی ہے۔ سب انسپکٹر ہرنام داس دھاگا یا رسی لانے کے لیے چلا گیا۔ جانتے ہو میں نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے اس سوراخ پر جو پچھلے شیشے میں گولی نے بنایا ہے آنکھ رکھ کر ڈیش بورڈ کی اس جگہ کو دیکھا ہے جہاں آ کر یہ گولی لگی ہے۔ تمہارا بایاں بازو گولی کے راستے میں آتا ہے۔ سب انسپکٹر ہرنام داس ایک رسی لے آیا۔ انسپکٹر ٹینیسن نے اس رسی کا سرا پچھلے شیشے کے گولی والے سوراخ میں سے گزارا۔ پھر اس نے ہرنام داس سے کہا کہ وہ یہ سرا اس جگہ رکھے جہاں ڈیش بورڈ میں گولی لگی تھی۔ اس نے مجھے پھر اسی طرح ڈرائیونگ کی پوزیشن میں بیٹھنے کو کہا۔ میں ڈرائیونگ پوزیشن میں ہو گیا اور اسٹیئرنگ کو پکڑ لیا۔ ہرنام داس نے رسی کا سرا اس جگہ دبا کر رکھا ہوا تھا جہاں ڈیش بورڈ پر گولی لگی تھی۔ ٹینیسن نے کار کے پیچھے جا کر رسی کو کھینچا۔ یہ رسی میرے بائیں بازو کو
اس جگہ دبا رہی تھی جو کوہنی کے اوپر اور کندھے کے جوڑ کے درمیان تھی۔ میں سمجھ گیا کہ انسپکٹر ٹینیسن کیا دیکھ رہا ہے۔ انسپکٹر ٹینیسن رسی چھوڑ کر آگے آ گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا سمجھاؤں۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ گولی شیشے میں سے گزر کر ڈرائیور کے بازو کو تھوڑا سا کاٹتی ہوئی اسٹیئرنگ کے درمیان سے گزری اور ڈیش بورڈ میں داخل ہو گئی۔ عمران علی کے بازو کو اسی گولی نے زخمی کیا۔ ہم کار سے ہٹ آئے اور عمران علی کو ایک بار پھر گاڑی سے اتار کر ہرنام داس کے کمرے میں لے گئے۔ انسپکٹر ٹینیسن نے اسے قمیض اتارنے کو کہا۔ اس نے قمیض اتار دی۔ انسپکٹر ٹینیسن نے اس کے بازو پر بندھی ہوئی پٹی کھولنی شروع کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عمران علی نے بازو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، پٹی ٹھیک نہیں بندھی ہوئی۔ مجھے زخموں کی ڈریسنگ کا بہت تجربہ ہے، میں تمہاری پٹی صحیح طریقے سے باندھوں گا۔ انسپکٹر ٹینیسن نے پٹی کھول دی اور زخم کو ننگا کر دیا۔ میں نے آگے ہو کر دیکھا، زخم تو 2 انچ سے کچھ زیادہ لمبا تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ گولی کا زخم ہے۔ چاقو یا ایسی کسی تیز دھار آلے کے زخم اور گولی کے لمبوترے زخم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ زخم کیسے آیا ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو وہ پہلے کوٹھی میں دے چکا تھا، یعنی کہ ایک مزدور نے ایک نوکیلی لکڑی اٹھا رکھی تھی جو اسے لگ گئی تھی۔ میں اس مزدور سے ملنا چاہوں گا۔ میں ان 2-3 آدمیوں سے بھی ملنا چاہوں گا جنہوں نے وہاں تمہیں زخمی ہوتے دیکھا تھا۔ جناب کانٹریکٹر صاحب، میں نے اسے اردو میں کہا، آپ ہمارا وقت ہی ضائع نہیں کر رہے بلکہ اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ کیا اب بھی آپ صحیح بات نہیں بتائیں گے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی، معلوم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، میں نے کہا۔ ہم نے خون آلود رومال لفافے میں ڈال کر ساتھ لے لیا، عمران علی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہم اپنے ہیڈ کوارٹر کو روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر عمران علی، اس کے خانسامے اور نوکر کو الگ الگ بٹھا دیا۔ میں اور انسپکٹر ٹینیسن کچھ کھانے پینے کے لیے چلے گئے اور 2 گھنٹے بعد واپس آئے۔ اکٹھے بیٹھ کر کچھ دیر تبادلہ خیالات کیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اپنی کار عمران علی خود چلا رہا تھا، لیکن ابھی ہمیں اور بھی بہت کچھ معلوم کرنا تھا۔ مجھے ہیڈ کانسٹیبل شاہد حمید کا خیال آ گیا۔ اسے عمران علی کی کوٹھی میں بٹھائے 3-3.5 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں نے اسے رپورٹ لینے کے لیے ٹیلی فون پر عمران علی کی کوٹھی کا نمبر ملایا۔ ادھر شاہد حمید نے ریسیور اٹھایا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ عمران علی کے لیے 4 فون آ چکے ہیں۔ 3 فون آدمیوں کے تھے، 2 سے شاہد حمید نے ان سے فون نمبر لے لیے تھے۔ تیسرے آدمی نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ میں پھر فون کر لوں گا۔ شاہد حمید انہیں بتاتا رہا کہ وہ عمران علی کا نوکر بول رہا ہے۔ چوتھے فون کا سن کر میں چونک اٹھا۔ وہ ایک عورت کا تھا۔ شاہد حمید نے اس سے نام پوچھا تو اس عورت نے اپنا نام وجنتی بتایا۔ شاہد حمید نے اس کا فون نمبر بھی لے لیا۔ وہ اپنا نمبر نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں فون نمبر نہ پوچھوں تو صاحب ناراض ہوتے ہیں، آپ میری خاطر نمبر بتا دیں۔ اس نے نمبر بتا دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ عمران کا زخم اب کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے سے بہت اچھا ہے۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ ڈیزی کے قتل میں اس انتہائی خوبصورت اور جوان لڑکی وجنتی کا خصوصی ذکر آیا ہے۔ مقتولہ ڈیزی کا خاوند ڈینیل اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ قتل کی تفتیش کے دوران عمران علی سے میں نے پوچھا تھا کہ وہ وجنتی کو جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے جواب دیا تھا کہ وہ وجنتی کو نہیں جانتا۔ میں نے شاہد حمید سے وجنتی کا فون نمبر پوچھ لیا تھا۔ اس کا نمبر ملایا۔ کسی عورت نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ وجنتی، میں نے بڑی دھیمی آواز میں کہا۔ بول رہی ہوں۔ کون؟ میں نے سرگوشی میں کہا، عمران۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وجنتی نے بے تابی سے کہا۔ تمہارے گھر فون کیا، پھر تمہارے دفتر فون کیا۔ اچھا بتاؤ گاڑی کا کیا بنا؟ میں نے فون بند کر دیا تاکہ اسے شک نہ ہو کہ یہ کوئی اور ہے۔ میں نے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ وجنتی اور عمران علی کی آپس میں بے تکلفی ہے یا تعلقات رسمی ہیں۔ وجنتی کی بے تابی بتا رہی تھی کہ تعلقات بہت گہرے ہیں۔ وجنتی کے ساتھ فون پر بات کرتے وقت انسپکٹر ٹینیسن میرے پاس نہیں تھا، شاید اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے فون بند کیا تو میری ہنسی نکل گئی، پھر ہنسی نکلتی ہی چلی گئی۔ کوئی آدمی اکیلا بیٹھا ہنس رہا ہو تو اسے پاگل نہ کہیں، بے وقوف اور احمق تو ضروری کہیں گے۔ انسپکٹر ٹینیسن کمرے میں داخل ہوا تو میں ہنسی کے دورے میں مبتلا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ ٹینیسن میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے میری میز پر اس طرح انگلی 2-3 دفعہ ماری جس طرح دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس دلکش ساڑی کے ساتھ فون پر بات ہوئی ہے۔ کیا؟
اس نے شدید حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس دلکش ہندو لڑکی کو میں نے کس طرح فون کیا تھا اور صرف 2 لفظ کہے۔ پہلے پوچھا تھا وجنتی، پھر کہا تھا عمران۔ میں نے ٹینیسن کو بتایا کہ وجنتی عمران علی کے لیے کتنی بیتاب تھی۔ کیا اسے تمہاری اور عمران علی کی آواز میں فرق معلوم نہیں ہو سکا؟ وہ عمران علی کے لیے اتنی بے چین تھی کہ عمران کا نام ہی سنا تو بول پڑی۔ آواز میں فرق معلوم نہ کر سکنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ میں سرگوشی میں بولا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران اور یہ لڑکی آپس میں سرگوشیوں میں بھی فون پر بات کیا کرتے ہیں۔ ان میں رازداری ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کی رازداری دوستی بلکہ ناجائز دوستی تک محدود ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ وجنتی کا باپ سیاست میں ہے اور وہ سرکردہ حیثیت رکھتا ہے، اور وجنتی جو اپنے آپ کو سوشل ورکر کہتی ہے دراصل پولیٹیکل ورکر ہے، ہمارا یہ شبہ بے بنیاد نہیں ہو سکتا کہ عمران علی کے ساتھ اس لڑکی کا تعلق سیاسی مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈی ایس پی میڈیوس کی بریفنگ بھی یہی ہے۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ عمران علی خود گاڑی چلا رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ڈسپنسر شعیب کو اس نے عمدن ٹکر ماری ہے۔ یہ قتل کی کوشش ہے۔ پہلے میں کہتا تھا کہ عمران علی ڈسپنسر کو قتل کرنا چاہتا تو کسی اور سے قتل کروا سکتا تھا یا کوئی اور محفوظ طریقہ اختیار کرتا، لیکن اب میرے ذہن میں یہی بات بیٹھ گئی ہے کہ حادثے کے علاقے میں اس وقت ٹریفک نہیں تھا۔ عمران علی کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ڈسپنسر فلاں وقت ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر جائے گا۔ عمران علی کی اسکیم یہ تھی کہ وہ ڈسپنسر کو کار تلے روند کر نکل جائے گا۔ وہ تو نکل ہی گیا تھا۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ اچانک کہیں سے یہ فوجی جیپ نکل آئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہسپتال کا نمبر ملایا اور کہا کہ ڈاکٹر کے ساتھ بات کراؤ۔ اس نے ڈاکٹر سے ڈسپنسر کی حالت پوچھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ ٹینیسن نے پوچھا کہ ہوش میں آنے کا امکان ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا۔ ہم دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے عمران علی کے خانسامے کو بلایا۔ اسے اور نوکر کو ہم عمران علی کے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر میں لائے تھے اور انہیں الگ الگ بٹھا دیا تھا۔ دیکھو میاں، کان کھول کر میری بات سننا۔ تم کوٹھی میں بہت جھوٹ بول چکے ہو، اب سچ بولنا ورنہ یہاں اپنی ہڈیاں توڑوا لو گے، پھر اپنے صاحب کے ساتھ کئی سالوں کے لیے جیل میں بند ہو جاؤ گے۔ تمہاری بیوی جوان ہے، وہ خراب ہوتی پھرے گی اور تمہارے بچے بھیک مانگتے پھریں گے۔ اپنی بیوی اور نوکر کے ساتھ بیان ملا تو لینا تھا۔ اس کا رنگ اڑنا شروع ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ پیٹ کی خاطر اپنے صاحب کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر مجھے ترس آ رہا تھا۔ اپنے صاحب سے نہ ڈرو، اس نے ایک سائیکل سوار کو ٹکر ماری ہے کار سے۔ میں نے جھوٹ بولا، سائیکل سوار ہسپتال میں مر گیا ہے۔ تمہارے عمران صاحب کی باقی عمر اب جیل میں گزرے گی۔ اسے خوش کرنے سے اب تمہیں فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ اب بتاؤ، سچ بولو گے؟ اپنی بیوی اور بچوں کے پاس جانا چاہتے ہو تو سچ بولو اور جاؤ۔ آپ خود عقل مند ہیں حضور، ہم نوکر چاکر مالکوں کی خوشی دیکھتے ہیں۔ آپ پوچھیں، صرف یہ عرض ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھنا۔ اس رات عمران علی کتنے بجے واپس آیا تھا؟ رات کا 1 بج چکا تھا۔ کیا وہ اپنی کار پر آیا تھا؟ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ صاحب کار پر نہیں آیا تھا، مجھے نوکر کوارٹر سے بلانے آیا تھا۔ میں سویا ہوا تھا، نوکر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں باہر آیا۔ اس نے کہا کہ صاحب بلاتے ہیں۔ میں گیا، صاحب بیڈ روم میں تھا۔ اس کی قمیض اتری ہوئی فرش پر پڑی تھی۔ میں نے اس پر خون دیکھا، ایک آستین تو پوری کی پوری لال ہو گئی تھی۔ صاحب کے بائیں بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں اور نوکر کو عمران صاحب نے کہا تھا کہ کوئی پوچھے تو بتانا کہ صاحب رات 10 بجے کار پر گھر آ گئے تھے؟ ہاں حضور، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی سمجھا دینا۔ خانسامے نے جو بیان دیا وہ یہاں سے شروع ہوا کہ رات 1 بجے کے بعد نوکر اسے کوارٹر سے جگا کر عمران علی کے پاس لے آیا۔ عمران علی کو اس نے زخمی حالت میں دیکھا۔ عمران علی نے اسے نوکر کی موجودگی میں بتایا کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس سے بازو زخمی ہو گیا۔ اپنی کار کے متعلق اس نے بتایا کہ ایک جگہ چھوڑ کر بھاگ آیا ہے۔ تم دونوں نے جو بیان دینا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ عمران علی نے خانسامے اور نوکر سے کہا، کہنا کہ صاحب رات 10 بجے واپس گھر آ گئے تھے، کار گیراج میں کھڑی تھی، صبح دیکھا کار غائب تھی، پھر صاحب تھانے رپورٹ درج کرانے چلے گئے تھے۔
عمران علی نے ان دونوں ملازموں کو بیان زبانی یاد کرا دیے۔ انہوں نے یہی جھوٹے بیان ہمیں دیے۔ عمران انہیں یہ ٹریننگ نہ دے سکا کہ پولیس کی جرح اور تفتیش کا سامنا کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں ان کے بیان دہرانا نہیں چاہتا۔ ہماری تفتیش میں نوکر خانسامے اور خانسامے کی بیوی کے بیانات میں بڑا صاف فرق نظر آ گیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، شک تو یہیں سے پیدا ہو گیا تھا کہ ہر کوئی ٹھیک 10 بجے کہہ رہا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی 1-2 منٹ اوپر یا نیچے نہیں کہتا تھا۔ خانسامے نے پردہ اٹھا دیا۔ اس سے ہم نے مزید تفتیش کی، کچھ اور باتیں پوچھی اور اسے باہر بھیج کر عمران علی کے نوکر کو بلایا۔ کیوں بھائی، اس رات تمہارا صاحب کتنے بجے گھر آیا تھا؟ 10 بجے حضور۔ انسپکٹر ٹنیسن اس کے قریب کھڑا تھا اور نوکر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹنیسن نے اس کے سامنے جا کر اس کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے اوپر کو اٹھایا۔ ٹنیسن ہٹا کٹا آدمی تھا اور نوکر کا جسم ٹنیسن کے جسم کا نصف تھا۔ نوکر کے پاؤں فرش سے تقریباً 2 فٹ اوپر اٹھ گئے۔ ٹنیسن نے اسے دیوار کی طرف پھینکا۔ وہ دیوار سے لگ کر گرنے لگا تو ٹنیسن نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ نوکر نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے اور دوہرا ہو گیا۔ پھر اس کے گھٹنے فرش پر لگے اور پھر اس کا ماتھا فرش پر جا لگا۔ وہ چند سیکنڈ سجدے کی پوزیشن میں رہا، پھر ایک پہلو پر لڑک گیا۔ نوکر کے چہرے کا رنگ لاش جیسا ہو گیا تھا۔ اتنے زوردار گھونسے سے اس کی تلی پھٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ ٹنیسن نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر کھینچے اور اسے اٹھا کر بینچ پر بٹھایا۔ اس کے چہرے پر کرب اور اذیت کا تاثر تھا۔ سچ بولو، ٹنیسن نے اسے اردو میں کہا۔ پھر پوچھا، تمہارا صاحب رات کتنے بجے آیا تھا؟ اس نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید مجھے ہندوستانی سمجھ کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے وہی باتیں کہیں جو خانسامے کو اس کا بیان لینے سے پہلے کہی تھی۔ اسے بھی کہا کہ اس کا صاحب بڑے لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہا ہے۔ اپنے صاحب کو مت خوش کرو، اپنے خدا کو خوش کرو۔ ایک ہی گھونسے نے اس بیچارے نوکر کو خدا یاد دلا دیا۔ کچھ میری باتوں کا اثر تھا کہ اس نے اپنے صاحب کو دل سے اتار دیا اور سچ بولنے پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ آدھی رات کے بہت بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ نوکر نے گیٹ کھولا اور اپنے صاحب عمران علی کو پیدل دیکھا۔ گیٹ کی بتی جل رہی تھی۔ نوکر عمران کے کپڑے خون میں لت پت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اندر جا کر عمران علی نے قمیض اتار کر فرش پر پھینک دی۔ گھر میں فرسٹ ایڈ ڈریسنگ کی چیزیں موجود تھیں جو نوکر اٹھا لایا۔ عمران علی نے نوکر سے زخم اور بازو سے خون دھلوایا اور اسی سے دوائیاں وغیرہ لگوا کر پٹی بندھوا لی۔ یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران علی کی بیوی اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ نوکر کے بیان کے مطابق عمران علی نے اسے خانسامے کو بلا لانے کے لیے بھیجا، پھر انہیں بیان یاد کرائے۔ خانسامہ شاید یہ بتانا بھول گیا تھا کہ عمران علی نے اسے اور نوکر کو 10-10 روپے دیے تھے، جو اس وقت اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ اس نوکر سے پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ یہ عمران علی کا خاص آدمی ہے، بلکہ اس کا قابل اعتماد رازدان ہے۔ اس کی زبان کھل گئی تھی اور وہ پردے اٹھاتا چلا جا رہا تھا، لیکن جو راز ہم لینا چاہتے تھے وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ مثلاً ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ عمران کی وجنتی کے ساتھ دوستی کا مقصد کیا ہے۔ کیا یہ جاسوسی کرتے یا سیاسی فیلڈ میں درپردہ کام کرتے ہیں، یا یہ محض دوستی ہے؟ ہمارا صاحب عیاش آدمی ہے۔ جب بیگم یہاں ہوتی ہے تو صاحب گھر میں ٹھیک رہتا ہے، اور بیگم میکے چلی جائے تو صاحب گھر میں شراب بھی پیتا ہے اور کوٹھی میں عورتیں بھی آتی ہیں۔ رات کو جشن بھی ہوتے ہیں۔ کیا نئی سے نئی عورتیں آتی ہیں؟ وہ کون ہے؟ ایک ہندو لڑکی زیادہ آتی ہے، اس کا نام وجنتی ہے، اس کے باپ کا نام لالا جے پال ہے۔ یہ لڑکی زیادہ تر دن کے وقت آتی ہے، اگر شام کے بعد آئے تو جلدی چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ صاحب کی خاص دوستی ہے۔ ایک کرسچین لڑکی کے ساتھ بھی صاحب کی خاص دوستی تھی، وہ ہسپتال میں مر گئی تھی۔ اس کا خاوند اس جرم میں پکڑا گیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو زہر دیا ہے۔ اس کا نام ڈیزی تھا؟ جی حضور، ڈیزی کبھی کبھی آتی تھی۔ میں نے اور ٹنیسن نے مزید کریدنا شروع کر دیا۔ یہ بڑا طویل اور تکلیف دہ طریقہ تفتیش تھا۔ نوکر ہمارے ساتھ تعاون کرتا رہا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہم جو بھید لینا چاہتے اس کا ہمیں ہلکا سا اشارہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ آخر ٹنیسن کے ذہن میں ایک سوال آ گیا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہیں کبھی بند لفافہ دیا ہو کہ یہ وجنتی کو یا کسی اور کو دے آؤ؟ یہ کام تو میں کرتا ہی رہتا ہوں۔
15-20 दिनों बाद इमरान साहब मुझे एक बंद लिफाफा देकर कहता था कि वजंती को दे आओ। साथ ये ज़रूर कहता था कि वजंती ना हो तो किसी और को ना देना। ये भी कहता था कि लिफाफा कोई और ना देखे। वजंती के अलावा नौकर ने 2 और आदमियों के नाम लिए जिन्हें इमरान अली कोई पैगाम लिफाफे में बंद करके नौकर के हाथ भेजा करता था। नौकर ने उनके एड्रेस भी बता दिए। क्या डेज़ी को भी वो इसी तरह कभी कभार लिफाफा भेजा करता था? नहीं साहब बहादुर, उसके घर साहब ने मुझे कभी नहीं भेजा था। वो चुप होकर सोच में पड़ गया, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। चंद सेकंड बाद कहने लगा, मेरा ख्याल है कि डेज़ी और इमरान साहब में नाराज़गी हो गई थी। मुझे याद आता है कि डेज़ी की मौत से 20-25 दिन पहले एक शाम डेज़ी साहब के पास आई थी और थोड़ी देर बैठकर चली गई। जाने का अंदाज़ ऐसा था जैसे गुस्से या नाराज़गी में हो। तुमने उनकी बातें सुनी थी? जब कोई मेहमान आता है तो साहब मुझे चाय या पानी के लिए कहता है। डेज़ी और वजंती की तो साहब बहुत खातिर तवाज़ो किया करता था। मैं जब चाय या शराब वग़ैरह लेकर कमरे में जाता तो उनकी एक आध बात सुन लिया करता था, लेकिन जिस रोज़ डेज़ी आखिरी बार आई उस रोज़ साहब ने मुझे कुछ लाने के लिए अंदर बुलाया ही नहीं। फिर डेज़ी जल्दी चली गई तो मुझे ख़याल आया कि उनमें कुछ अनबन हो गई है। इसके बाद डेज़ी कोठी में नहीं आई। तुम्हें अनबन की वजह मालूम नहीं हो सकी? नहीं साहब बहादुर। इमरान अली किसी और जुर्म का मुजरिम था या नहीं, उसका ये जुर्म वाज़ेह और काबिल यकीन शहादत से साबित हो रहा था कि वो गाड़ी खुद चला रहा था और उसने एक साइकिल सवार को टक्कर मारी और वहाँ से फ़रार हो गया। फिर उसने एक कार की चोरी की झूठी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। अब उसी की बारी थी। उसे लपेट में लेकर इकबाली कराना था। मेरे दिमाग में एक बात आ गई। मैंने टेनेसन को बताई। उसने तजवीज़ पसंद की। पहले तो हमने सोचा था कि रात हो गई है, अपने अपने ठिकानों पर चले जाएंगे और रात 1:30-2 बजे इमरान से तफ्तीश शुरू करेंगे। ये वक्त तफ्तीश के लिए बड़ा अच्छा होता है। मुलजिम या मुश्तबा पर नींद का गलबा ज़्यादा होता है। उसे कुछ देर पहले मुरखन खाना खिलाया जाता है जिससे उसे नींद ज़्यादा आती है। मेरे जहन में एक बात आ गई थी, इसलिए हमने उसे आजमाना बेहतर समझा और इमरान अली को अंदर बुलाया। ये मेरा कमरा था। टेलीफोन मेज़ पर रखा था। इंस्पेक्टर टेनेसन मेरी स्कीम के मुताबिक ये कहकर बाहर निकल गया कि वो 1 घंटे बाद वापस आएगा। उसके जाने के बाद मैंने अंग्रेज़ों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इमरान भाई, अगर ये केस सिर्फ मेरे हाथ में होता तो मैं तुम जैसे साहिब हैसियत आदमी को इतना परेशान ना करता। इस बंदर की औलाद गोरे इंस्पेक्टर की मौजूदगी में मेरा ज़ोर नहीं चलता। तुम मेरे मुसलमान भाई हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ कहीं कोई अंग्रेज़ या हिंदू अफसर मौजूद है वो किसी मुसलमान को मुसलमान की मदद नहीं करने देगा। ये काफिर मुसलमानों के दुश्मन है। मलिक साहब, इमरान अली ने मेरी तरफ झुककर राजदारी के लहजे में कहा, आप मेरी मदद करें, बाकी मुझ पर छोड़ें। खुदा की कसम झोली भर दूंगा। अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो मैं आपको ताहयात मौजूदा तनख्वाह आपके घर भेजता रहूँगा। अगर आप कहेंगे तो हिसाब करके तमाम रकम यकमुश्त दे दूँगा। ये हिसाब कर लेंगे। तुम अपने वालिद साहब या बीवी को इत्तला तो नहीं दे सके होगे कि तुम CIA के पास हो? इत्तला कैसे देता मलिक साहब, मोहलत ही कहाँ मिली है। ये गोरा चला गया है, फ़ोन ये रखा है, मैं बाहर निकल जाता हूँ। तुम जल्दी जल्दी जिसे फ़ोन करना चाहते हो कर लो, देर ना लगाना। मैं बाहर से दरवाज़ा बंद कर दूँगा क्योंकि ये दस्तूर है। और बात ज़रा आहिस्ता करना, आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए। मैं कमरे से निकल गया। बाहर से दरवाजे की चिटखनी चढ़ा दी। इंस्पेक्टर टेनेसन कहीं चला नहीं गया था। मैं कमरे में बैठा था। यह हमारे DSP मेडियोस का कमरा था। मेरा टेलीफोन DSP के टेलीफोन से मिला हुआ था। बाहर से किसी का फ़ोन आता तो मेरे फ़ोन की घंटी बजती थी। रिसीवर एक हेड कांस्टेबल उठाता था। फ़ोन अगर मेरा होता तो वो रिसीवर मुझे दे देता, और अगर DSP का होता तो मेरे फ़ोन पर जो बटन लगा हुआ था वो दबा कर DSP से पूछ लिया जाता कि फ़लाँ का फ़ोन है, वो बात करना चाहता है या नहीं। अगर वो बात करना चाहता तो मेरा फ़ोन उसके फ़ोन पर डायरेक्ट करा दिया जाता। इमरान अली को मालूम नहीं हो सका कि मैंने फ़ोन DSP के फ़ोन से मिला दिया है। मैं टेनेसन के साथ DSP के कमरे में जा बैठा और उसका रिसीवर उठाकर अपने कान से लगा लिया। टेनेसन ने अपना कान रिसीवर के साथ लगा लिया। किसी फ़ोन की रिंग जा रही थी। किसी ने फ़ोन उठाया। हम दोनों सुन रहे थे। हेलो, ये ज़नाना आवाज़ थी। वजंती, ये इमरान अली की आवाज़ थी। वजंती, ज़्यादा वक्त नहीं है,
معاملہ بگڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں اس وقت CIA ہیڈ کوارٹر میں شامل تفتیش ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے نوکروں سے پولیس نے صحیح بیان لے لیے ہیں۔ تم نہیں جانتے معاملہ کیوں بگڑا ہے؟ جسے تم نے ٹکر ماری تھی میں ہسپتال میں جا کر معلوم کر آئی ہوں۔ زیادہ باتیں نہ کرو وجنتی، میں چوری چوری فون کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان انسپکٹر کو ہاتھ میں لیا ہے، اس کے ساتھ وہی انگریز انسپکٹر ہے جس نے ڈیزی کے قتل کی تفتیش کی تھی، اور مسلمان انسپکٹر بھی وہی ہے۔ وہ آ نہ جائے۔ میری بات سنو، فون پر کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا۔ اپنے دوستوں سے کہو کہ غائب ہو جائیں۔ پش دیم انڈر گراؤنڈ۔ پتا جی کو بتا دینا۔ تم نے کوئی بیان دیا ہے؟ ابھی نہیں، اب میرا بیان لیں گے۔ سنبھل کر، سوچ کر۔ اپنے ابا جان کو اطلاع دے دیے؟ نہیں، کسی اور سے انہیں فون کرا دینا، خود نہ کرنا۔ ہاں عمران سنو، تم نے مجھے فون کیا تھا، پھر بند کیوں کر دیا تھا؟ کب؟ کس وقت؟ آج، وجنتی نے جواب دیا اور اسے وقت بتا کر کہا، میں نے تمہیں فون کیا تو تمہارا نوکر بولا، اس نے بتایا کہ تم باہر نکل گئے ہو۔ اب خیال آتا ہے کہ وہ آواز تمہارے نوکر کی نہیں لگتی تھی۔ اس کے بعد 1 گھنٹے بعد تمہارا فون آیا، تم نے سرگوشی میں اپنا اور میرا نام لیا۔ اوہ! عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے کوئی خاص بات تو نہیں کی تھی؟ نہیں، میں نے اتنا کہا تھا کہ میں نے تمہارے گھر فون کیا، پھر تمہارے دفتر فون کیا، پھر تمہاری گاڑی کے متعلق پوچھا، لیکن تم نے فون بند کر دیا۔ میں نے اس وقت تمہیں فون نہیں کیا تھا۔ عمران نے پہلے سے زیادہ گھبراہٹ سے کہا، مجھے اس وقت CIA ہیڈ کوارٹر میں لے آئے تھے اور گھر میں میرے فون پر پولیس کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہاں فون نہ کرنا۔ اس نے مجھ سے میرا فون نمبر پوچھا تھا، میں نے بتا دیا۔ اب محتاط رہنا، فون پر کوئی بات نہ کرنا۔ اچھا، اب فون بند کرتا ہوں۔ وش یو گڈ لک عمران، وجنتی نے کہا اور فون بند ہو گیا۔ اس کے بعد عمران نے کسی اور کو فون نہ کیا۔ میں اور انسپکٹر ٹنیسن کچھ دیر انتظار کرتے رہے، پھر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کر لیا فون عمران بھائی؟ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والد صاحب کو اطلاع دینی تھی کہ میں یہاں ہوں۔ وہ پریشان تو بہت ہوں گے۔ پریشان تو ہونا ہی تھا، ان کی پریشانی کا حل آپ کے پاس ہے۔ میرے والد صاحب تو مجھ سے بھی زیادہ فیاض ہے، احسان کا صلہ بادشاہوں کی طرح دیتے۔ عمران بھائی، میں احسان کرنے میں فیاض ہوں، لیکن اپنے جرم کو تسلیم تو کرو۔ مجھے کچھ بتاؤ گے تو ہی میں تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ نکال سکوں گا۔ میری باتوں پر اعتبار کر لیں ملک صاحب۔ انسپکٹر ٹنیسن سے پوچھیں کہ وہ کیا مانگتا ہے، میں کیش دوں گا۔ تم نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو ہم تم سے پیسے کیوں لیں؟ میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بات ذہن میں آ گئی، انسپکٹر ٹنیسن سے یہ نہ پوچھنا کہ وہ کیا مانگتا ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ وجنتی کے ساتھ میری دوستی کرا دو تو پھر کیا کرو گے؟ وجنتی؟ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، وجنتی کون ہے؟ اس ہندو لڑکی کو بھول گئے ہو جو ڈیزی کے قتل کے کیس میں شامل تفتیش ہوئی تھی؟ وہ جو ڈینیل کی دوست ہے؟ اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ میں تو اسے جانتا ہی نہیں۔ عمران علی، تم ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہو جہاں تمہارے منہ سے نکلا ہوا صرف ایک لفظ تمہیں ساری عمر کے لیے جیل میں بند کرا سکتا ہے۔ سوچ کر بات کرو۔ زبان پر آئے ہوئے لفظ کو منہ سے نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچو۔ میں اسے اٹھا کر باہر لے گیا اور اس کمرے میں بٹھا دیا جہاں پہلے بٹھایا ہوا تھا۔ وہاں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلز موجود تھے۔ میں انسپکٹر ٹنیسن کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ عمران علی رشوت پیش کرنے پر آ گیا ہے۔ ہم نے آپس میں تبادلہ خیال کیا اور یہ طے کیا کہ ٹیلی فون ایکسچینج میں وجنتی کے فون پر اپنا ایک آدمی بٹھایا جائے۔ ابھی ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا موجودہ انتظام عام نہیں ہوا تھا۔ انگلینڈ میں یہ رائج ہو چکا تھا، انڈیا میں یہ صرف 2 محکموں کو دیا گیا تھا، انٹیلیجنس اور CIA۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ اس کا استعمال CIA نے بہت محدود رکھا تھا۔ ہم نے دوسرا یہ انتظام کرنے کا فیصلہ کیا کہ وجنتی اور اس کے باپ کی اور عمران علی کی تمام ڈاک متعلقہ ڈاک خانوں سے ہمارے پاس آئے اور ہم سینسر کر کے اسے سپرد ڈاک کریں۔ پاکستان میں آج کل بھی ڈاک سینسر ہوتی ہے، لیکن ہر خط سینسر نہیں کیا جاتا، چند ایک خطوط کھولے جاتے ہیں۔ جنگ عظیم کے دوران ڈاک کا سینسر بڑا ہی سخت تھا۔ بعض مشتبہ افراد کی ڈاک باقاعدگی سے سینسر ہوتی تھی۔ یہ انٹیلیجنس اور CIA کا کام تھا۔ یہ فیصلے کر کے میں اور انسپکٹر ٹنیسن رات 2:30 بجے واپس آنے کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ میں نے غسل کیا، کھانا کھایا، آرام کیا اور 2:30 بجے اپنے ہیڈ کوارٹر میں جا پہنچا۔ چند منٹ بعد انسپکٹر ٹنیسن بھی آ گیا۔ عمران علی جو اپنی دنیا کا شہزادہ تھا، بغیر بستر کے ایک چارپائی پر سویا ہوا تھا۔
دروازے میں بغیر وردی ایک کانسٹیبل سٹول پر بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ اٹھا۔ میں نے اس سے عمران علی کے متعلق پوچھا۔ ملزم کانسٹیبلوں کے ساتھ بات نہیں کیا کرتے، ان میں سے کوئی نہ کوئی بات تفتیشی افسروں کے کام آ جاتی ہے۔ سگریٹ مانگتا رہا ہے۔ اس کے اپنے سگریٹ شام کو ہی ختم ہو گئے تھے، کسی نے اسے سگریٹ نہیں دیا، پیسے دیتا تھا کہ سگریٹ لا دو۔ ہم نے اسے بتایا کہ ملزم کو سگریٹ دینا جرم ہے۔ یہ ایک سگریٹ کے 5 روپے دیتا تھا، پھر اس نے ایک سگریٹ کے 10 روپے پیش کیے، لیکن کسی نے اسے سگریٹ نہ دیا۔ عمران علی تو شرابی تھا اور سگریٹ نوشی کا بھی عادی تھا۔ نشہ سگریٹ کا ہو یا ہیروئن کا، اس سے ٹوٹا ہوا انسان اپنا ایمان اور اپنی عزت بھی دے دیا کرتا ہے۔ نشہ کردار کی بہت بڑی کمزوری ہے، شخصیت میں ذرا سی بھی پختگی نہیں رہتی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہی کمزوری عمران علی میں ہے۔ انسپکٹر ٹنیسن نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ اسے ہمارے پاس بھیج دو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔